الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم صدر محفل اور شمع محفل حضرت قبلہ حافظ قاری کریم بخش صاحب چشتی زید مجدہ و فضلہ اطال اللہ تبارک و تعالی عمرہ و ادام اللہ تعالی ذلہ علینا. محترم اور محتشم علماء کرام اور مدرسہ غوثیہ چشتیہ انوار القرآن نے اس خوبصورت تقریب حاضر خوشبخت حاضرین اور سامعین اج دی اس تقریب پاک دی نسبت یہ مسجد بہ کے 70 سال سے اللہ سونے دے کلام پاک کو سینہ تک پہنچاون والے اور سینے کلام الہی نال مرور کرن والے وہ خوشبخت انسان دی یاد اور ذکر نال منسوب ہے. جیسے اس میں کرامی حضرت قبلہ حافظ غلام حسین کھچی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا طویل عرصہ ایک جھاتے بہ کے قرآن کریم کا درس دینا اس کو استقامت آتا ہے. استقامت کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی جم وینا یا ڈٹ وینا یا ثابت قدم تھی وینا. اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام نے کدئی کدئی والی سنگت یا تعلق کو پسند نہیں فرمایا. اسلام آکے ہوا سنگت رہو یہی آخری سامان تک نبھا سکتا وہ تعلق اصل ہوا. اور ہک کے مسلے سے بہ کے زندگی دی بھامنا کہ بظاہر تا کرام استقامت دا ایک لفظ ہے لیکن ایک لفظ استقامت دے وچ جڑے ہوئے بے شمار وہ اخلاقی محاسن اور وہ کمالات کہ جن دے بغیر باونا ممکن ہی نہیں. اللہ دی ذات تے وہ توکل پتہ نہیں کتنی خواہشاں اگو انسان دے پیدا ہونے والا نہیں ہے. کئی ضرورتاں کئی ترجیحات بدلدیاں رہی ہیں لیکن زندگی دے وچ انقلاب آندے رہے. بہت سارے لوگ کاروبار چھوڑ ویندے نہیں کرے بھی نوکریاں چھوڑ دیتی ہوں جاری نہ رہتے. ایک مسلے تے باونا تے روزگار دا کوئی میں ذریعہ بھی نہیں کہ فکر تنخواہ ملتی پئی ہو لیکن توکل اور اللہ دی ذات تے یقین اور وقت جہاں سبق استاداں پڑھے اون سبق نال وفا تے استاد نال وفا دے جذبے
ایک استقامت سے لفظ موجود ان کئی محاسن جنہیں بیک وقت موجود ہونے سے استقامت کی توفیق عطا ہو. اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میں پڑھی ہے اس دو لفظ ایک وہ سب موضوع ہے گفتگو بڑے سو ویسے کئی مزید پہلو بھی ہیں. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جڑا ہمیشہ راتی اٹھی کے سجدے کرے دا رہے تے قیام کرے دا رہے. قانتن کا معنی ہے ہمیشہ کوئی کم کرنا، ہی کوندے کرے کرے اٹھی پونا، کرے نہ اٹھنا تے کرے اٹھی پونا. قرآن انہاں دی گل کرے اللہ نے نہیں فرمائی. قانتن او شخص جڑا ہمیشہ سنگت لاوے تے سنگت نبھاوے سونے رکوع سجدے اور قیام دے. اور یحذر الاخرہ، آخرت دا ڈر دلی چھوڑے. ویرجو رحمت ربی، رب دیا رحمتاں دا یقین دلی چھوڑے. کہ دوئے ڈر اور رجا یا امید، خوف و طمع اللہ دنال تعلق نے دو شئی کو عبارت ہے. اندے ناراضگی تے غضب دا یا آخرت دا یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب لے دا ڈر اور خوف، اور وقت دی رحمتاں کو امید. لیکن امید دا پہلو ہمیشہ خوف کو زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ فرمائے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو زیادہ ہے. لہذا رحمت جو ہر شے کو زیادہ ہے تو انہیں ہر شے دے بھی غضب بھی آندا ہے، لہذا ان کی ناراضگی کو رحمت ہوتی ہے. الرحمن بھی ہے کہ الرحیم. قرآن کریم نے فرمایا کہ جڑا شخص این رنگ نال جیندا رہندا ہے کیا او تے بے سارے برابر ہوتے ہیں. یہ جڑا سوال ہے نا مکمل قرآن کریم دا ایک اسلوب ہے. بہت سارے لوگ قرآن میں محبت کرنے والے موجود ہیں. قرآن ساری گال نہیں کریندا، کچھ گالیاں دوریاں چھوڑ دے، کچھ سمجھن والے تے چھوڑ دے. اسلوب قرآن دا حصہ ہے. سوال کیتا ہے قرآن نے کیا وہ شخص جڑا راتی جاگے اور اللہ کی عبادت وچ رات گزارے، ڈردا بھی راوے تے امیداں بھی بدی راوے، کیا وہ شخص؟ اب وہ قرآن نہیں آکھے جو کیا وہ شخص کیا ہے، لیکن درمیان وچ ہمیشہ بریکٹ ہی سب ملتی. مترجم نے دسا ہے، مفسر نے دسا ہے کیا وہ شخص بے سارے ایکو نہیں ہوتے ساریاں نظراں دے. سوال ہے وہ جانا جڑا دل لاوے تے ول نبھاوے سارے نال، اور وہ جڑے کڑے کرے آمن تے ول تر وجے جے ٹائم نہ نبھے تے ول سارے کول آمن انہاں وانگوں تے جڑے وقت گزارے نہیں سارے کول یہ سارے ایکو نہیں ہو سکتے، نہیں ایکو نہیں ہو سکتے. فرما دو سونا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جڑے جان دے تے جڑے نہیں جان دے سارے ایکو نہیں تھی سکتے. سوال قرآن دا اور ظاہر جواب بھی موجود ہے کہ نہیں ہو سکتے. انما يتذكر اولو الالباب، بے شک عقل والے نصیحت حاصل کریں، کملے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے. اصل یہ میں دو لفظ عرض کی تھی تھوڑی جی گفتگو دوان ایک قانتن دا لفظ ہے اور دوسرا اولو الالباب دا لفظ. ساری گفتگو دا محور ہے. استقامت قرآن و حدیث نے کوئی بھی اسلام دا حکم پڑھو، حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی قول حدیث دی صورت یا آپ دے کوئی عمل دا سڑھا پکھی دے گو آوے اسی کی ایک بنیادی صفت موجود ہوتی. سونا جیرے وقت مدینہ طیبہ پہنچ کے جیرے ٹائم پہلے لیے اٹھے ہیں سونا اپنی حیات مبارکہ دے آخری نہیں بھی اسے ٹائم اٹھے، اٹھن دا ٹائم مقرر ہے، گھر ونجن دا وقت مقرر ہے. 10 بجے کے قریب حضور گھر تشریف کروا دیں، 10 تک نماز تو گن کے 10 تک غلاموں کو علم عطا فرمائیں. گھر وجنا گھر ون کے ول سونے دا معمول کہلے اپنے سونے ہتھاں نال بکریاں لو چھوڑنیاں، کہلے اپنے سونے کپڑوں کو خود ٹاکیاں لا چھوڑنیاں، کہلے اپنی نالین پاک کو خود گنڈ چھوڑنا، ایک کم ان گھر دے. اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائیں کہ کہلے سونا خود صفائی بھی فرما چھوڑے کہ گھر دے معمول ہے. دوپہر کی نیند کرنی ہے یا سلیم کے گھر کرنی ہے یا حرام کے گھر کرنی ہے. روزانہ دا معمول ہے تقریباً 2 ماسیاں سونے نہیں، رشتے کے ماسیاں تھی. حضرت انس دی اماں اور دوسری حضرت حرام، انہوں نے گھر اکثر آرام فرماونا. ول ظہر دی نماز پڑھنی، ظہر کو اثر کے درمیان حضور دا معمول ہے کہ مدینہ دے بازار تشریف کرنا، مختلف ڈھیر پین سبزیاں دے حضور اپنے سونے ہاتھاں نال سبزیاں اتریں دے وسے تھلے ہاتھ پاونا تے اوتے ساری ہی کو نہیں رکھی پہن کے کوئی فرق کرو. ریٹ پوچھنے ہی چونڈ کو گھن کے اون چونڈ ٹھیکری مدینہ والے گلا کے سونا بہت مہانگ تھی گئی ہے تو سا ریٹ مقرر کروا چل. ابن ماجہ دی وجہ فسعر لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونا تو صحیح ریٹ مقرر کر چھوڑو تاکہ وہ ریٹ ہو گئے اس پر اتنے کوئی نہ بیچ سکے. میرے کریم آقا دی حکمت بھرے بول جڑے جن تعلق معیشت دے نالے سارے پیشے کو دیگر دے درمیان علم بڑی دری وہ ریٹ مقرر کرو. حضور فرماتے نہ کرے دا ریٹ مقرر
کیوں نہیں وہ کریں دے سونا فرمایا ان اللہ هو المسائر اسا ریٹ نہیں مقرر کریں دے او ریٹ مقرر کریں منڈیاں دے ریٹ اللہ مقرر کر بڑیاں سونیاں گالی تے معیشت والا نے کی ہے اکنامکس پڑھی ہے یا بزنس پڑھے سونا فرمایا اللہ ریٹ مقرر کریں دے کیویں اللہ دی کوئی بیان صفات بھی بیان فرمائی ان اللہ هو المساعد القابض الباسط الرازق فرمایا رزق کھولن والا بھی وہ ہے رزق تنگ کرنے والا بھی وہ ہے رزق دیون والا بھی وہ ہے کیا مطلب ہے جیڑی شے تھوڑے واسطے مہنگی ہو کہ میرے واسطے مہنگی نہ ہوتی ریلیٹو ٹرم میں مہنگائی جیڑا موبائل میرے واسطے سستے تھی سکتے جی تنخواہ تھوڑی ہو ان واسطے وہ مہنگا ہو جیڑی سبزی کو میں سستا پیا دا یا میں مہنگا پیا دا کہ میرے واسطے وہ بالکل سستی ہوے وہ سمجھے کہ ریٹ ہی کو نہیں لہذا مہنگائی دا مطلب ہوندا ہے قوت خرید اگر لوگوں کی قوت خرید ود ونجے تو وہ ریٹ انہوں کو سستا لگان لگ پائے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ ریٹ مقرر نہیں کرنے اللہ کو دعا منگو کہ رب کائنات پاکو اونچا کرے جا ریٹ کو تھوڑی جی قوت خرید ہے وہ ود ونجے باسط سے قابض تا اللہ دی ذات ہے رازق تا اللہ دی ذات ہے اللہ کو قوت خرید دے وعدے دی دعا منگو اور حدیث مفصل ہے ابو سونے فرمایا کہ اگر میں ریٹ مقرر کر چھوڑا تو کوئی گنن والا اس تو زیادہ ریٹ تو آپ گنا جاؤ دکاندار تو آپ نے فرمایا میں قیامت کے لیے انہیں حصے کا جواب نہ دے سکتا کہ میں کی میں زیادتی کی چیز کے اندر اللہ کے رسول کا ذرا یہ فرمانی اندر فرمایا میں اللہ کو جواب نہ دے سکتا کہ کہنے کہ میں زیادتی کر چھوڑی ہے کہ اس نے کوئی چیز مہنگی کھیتی ہے میں آ کے سستی ہوئی فرمایا نہیں اللہ کو دعا منگو کہ رب کہنا سب کو ریٹ کے مطابق رزق عطا فرما جی میں ریٹ چلتا پی تو دے مطابق میرے کریم دا معمول ہے اثر کو مغرب دے درمیان اپنی تمام ازواج مطہرات دے گھر تشریف گرمائنا اور روزانہ تشریف گرمائنا اور بشمول سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں گھراں حضور مغرب اثر کو مغرب دے درمیان تشریف گرمائنا مغرب دے بعد سونے دا معمول ہے جیرے گھر حضور نے قیام فرماونا ہوندا ہے اپنی ازواج مطہرات دے وچ جے گھر حضور نے او رات قیام فرماونا ہوندا ہے اے وقت انہاں دے گھر ویندے ہیں اور یہ معمول ہے کہ تمام ازواج مطہرات اور حضور دی تمام صحابیات ساریاں ہی ویلے حضور دے او زوجہ دے گھر اکٹھیاں ہوندیاں جتھے حضور نے قیام فرمایا مغرب کو عشاء تک مدینہ طیبہ دی صحابیات بھی حضور دیاں کلیزاں اور حضور دی تمام ازواج مطہرات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سب وہ گھر اکٹھے ہوتے اور یہ وقت ہے کہ حضور عورتوں کو تعلیم عطا فرماتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک حدیث پاک روایت کی تھی امام ابن اسحاق سب تو پہلے سیرت طیبہ لکھنے والے ابن اسحاق کی ایک مختصر دی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تبلیغ حضور نہیں کو مردوں کو فرماتے ہیں اور ساری ریپیٹ فرماتے ہیں عورتوں کی محفل دے اور ایک اشارہ ہے اشارے واسطے کہ جتنی اہمیت حضور نے مردوں کو دیتی ہے اتنی ہی عورتوں کو دی اور حضور نے عورتوں واسطے ڈے کلاسز پسند نہیں فرمایا ایوننگ کلاسز پسند فرمایا کیونکہ پردے کا حکم ہے پردے کا حکم اترا بھی رات کو ہے اور پردے والیوں کو حضور نے اپنے گھر بلایا بھی رات کو ہے تاکہ گلیاں دے وچ وہ جڑا رات دا اندھیرا ہے وہ بھی پردہ بن وجے انہاں دے اور حضور نے مردوں کو منع فرمایا راہاں تے باون تے گلیاں دے باون تے تاکہ وہ جڑی عفت اور پاک دامنی عورتاں دی اون واسطے کوئی خطرہ یا اون واسطے کوئی مسئلہ نہ ہوے عشاء تک حضور نے نماز پڑھنی اور عشاء دے بعد جلدی آرام فرماؤ جڑا معمول کریم دریے حیات مبارکہ دے وچ حالت امن تقریباً حضور نے ان معمول کے خلاف نہیں فرمایا حالت جنگ کی جڑا معمول رہی ہے حضور نے اسے معمول کو جاری رکھا مختلف معاملات دے کیا چیز ہے مداومت عمل عمل تے ہمیشگی کرنا کدی کریں دا عمل نہیں بلکہ حضور نے فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جڑا انسان روزانہ کر سکے وَإِنْ أَقَلَّ فرمایا بھاویں تھوڑا بھی ہوئے لیکن روز دا ہوئے تو اللہ پسند فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں بخاری شریف کتاب الایمان دی روایت فرمائیں کہ ہکری سونا تشریف گن ہے اور میرے کو ایک عورت آئی بیٹھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں بخاری کتاب الایمان ایک خاتون گھر آئی بیٹھی کہ حضور تشریف گن ہے حضور نے پوچھا من حاضر ہے یا عائشہ یہ کون ہے میں عرض کی سونا فلاں صحابی ہے میں ان کا تعارف کرایا کافی لمبا تعارف کرایا میں ان کی عبادتیں گڑن لگ گئی اور ان کے روزے ان کی نمازاں تفصیل چنا تفصیل سونے کا نام پوچھا کون ہے میں بڑی لمبی ان کا تعارف کرا چھوڑا تو میں نے یہاں تک کہ انہوں نے خود گرو کا ماں علیکم بما تطیقون بس عائشہ بہت سیدھی ہے اتنی عبادت کرو جتنا تمہارے واجب ہو گئے آپ نے چونکہ بہت زیادہ عبادتیں گڑیاں ہونا نہیں فرمایا علیکم بما تطیقون فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا اللہ کی قسم ہے اللہ سونا نہ تھکسی تساں تھک وے تو عبادت کرو
اللہ تعالیٰ کو ثواب اور اجر عطا فرماونے نہ سکتی، لیکن تھوڑا اپنا منہ پہ ویسی عبادت کو بل وہ عبادت کی کیڑا فائدہ ہویا جی چند نہیں تے سی سکے تے زندگی دا حصہ نہ بن سکے۔ فرمایا نہیں اللہ نال سنگت رہو جی ہمیشہ دی ہوئے، اور آخر سے سونے نے وہ اپنا ہی عظیم ارشاد فرمایا کہ کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحب، اللہ سونے کو وہ دین پسند ہے جس سے انسان مداومت اور ہمیشگی کر سکے۔ اس موضوع سے بے شمار حدیث ہے، یعنی مداومت عمل کو حضور نے پسند فرمایا، ہمیشہ دا عمل اور ہمیشہ اس کو جاری رکھا ہو سکے وہ عمل اسلام نے پسند۔ معیشت سے باب حکم ہے، نوکری بل وجہ نہ کتنے تو نوکری چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اگر ایک دکان چلائی پہ ہیں، دکان چلتی پئی ہے، حضور نے فرمایا دکان چھڑائے۔ ایک حدیث نہیں ہوتے بے شمار حدیث ہیں، ابن ماجہ دی مسئلہ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من اصابہ من شیء فلیلزمہ، انہوں نے فرمایا یہ تو رزق جاری تھی وجہ بس اس سے شے کو نہ گنو، اس سے نوکری کو نہ گنو، اس سے ہڈی کو نہ گنو، یہ دکان نہیں چھوڑنی ہونی، اس سے نہ زندگی گزارنی۔ بھائی حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سونے فرمایا کہ جب تک کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں تھی ویندی تو جڑا رزق اللہ نے دیتا ہے کہیں پاسوں کو رزق کو بند نہ کرو، کاروبار وٹاؤ لے۔ اور اس طرح کاروباری حضرات بہت سارے بیٹھے لوگوں کو پتہ ہے کہ کاروبار کا تو اصول ہی انہوں سے مداومت ہے، ہمیشہ کرے تو لوگ سیاح میں دن تو ہم ایک چون لیجیے کہ صحیح بیٹھ بخاری شریف یہ حدیث سے پاک ہے، حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہت ساری حدیث روایت فرمائی، خلیفہ قوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں کچھ حدیث پاک سنائی، استقامت اور وہ استقامت جدہ تعلقی شعبے دنالے جنہاں جڑ کے حافظ صاحب نے زندگی گزاری۔ فرماتے کہ سونے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان نے حدیث سنائی ہے کہ سونے کریم آقا دے ارشاد گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب تو چنگا وہ ہے جرا قرآن پڑھ در آگے، قرآن پڑھیں در آگے، سکھ در آگے تو سکھائیں در آگے، زندگی گزارے۔ حضرت عبد الرحمن سلمی اپنے شاگرد کو آدھن الذی اقعدنی مقعدی ھذا، مسلح سے بیٹھیں جی حدیث سنائی ہے جی مسلح سے قرآن پڑھیں گے، خود بھی مکری ہیں قاری ہیں، قرآن پڑھیں در ساری زندگی۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی فرمائیں اپنے شاگرد کو الذی اقعدنی مقعدی ھذا، اے حدیث میں کو مسلح سے اٹھا نہیں ہے، یہ حدیث سنیے نا جدہ دی کہ خیر سارا قرآن پڑھان پڑھاوانی سے بل میں بھائی خیر گولن کی سوجنا، خیر دی تلاشی کی سوجنا، سونے فرمایا خیر انہی حدیث سے مسلح سے گولن پوری زندگی مسلح سے گزاری۔ اور یہی کی مثال نہیں الحمدللہ سارے سامنے ان کی دنیں قبلہ حافظ صاحب تشریف فرمائے سال سے بہت سین دستان نہیں جو مسلح نہیں چھوڑا، استقامت لال مسلح سے بے بیٹھ۔ اس ربیع الاول شریف کی چاہ میاں ایک میاں والی دینا اس طرح ایک مدرسے کے بیٹھے ہیں، کم مدرسہ کی ایک بڑا حال کمرہ ہے، صحیح کھانا کھاتا سے انہوں نے دسے کہ حافظ سے بھی نہیں صحیح شہر سے، اور جدہ دے حافظ سے نہیں صحیح بے کہ بالوں کو پڑھے دے بیٹھے شہر دے بالا، اور پورا شہر بھی 25 سالہ تقریباً 3 نسل یہ بیچارے کہ ساری انہوں نے شاگرد، اور انہوں نے گھر والی بھی حافظ ہے وہ گھر قرآن پڑھیں گے۔ میرا دل آ کے کہیں جانے کی زیارت کی گئی تھی، خدا کہ وہ جانا ہے جڑا ہونے اٹھی گئی پڑے جانا کو سیاحنا بھی اوکھا کام، پوری زندگی اکھی روٹ کے گزارتے ہیں، جانا کول بیٹھ رہے گولے دے نال کے جانے کو سیاح نہیں سکتے، اصا جگ پھر رہے کچھ اندر سارا آنے کسی گول بیٹھنا سب نہیں پتا جانے سب فقیری حالت میں بیٹھا۔ اللہ حافظ غلام عباس انہوں نے کوئی کرم میں کو ملے میں آ کے دنیا کے جس ہر کوئی چنگیاں نوکریاں کی تلاشی تھے بھائی فلانا امتحان دے اسے پہلے نوکری لگ پوچھی پر اس کے بعد ہیک مدرسہ وسیع مدرسہ ہیک مسجد وپائی مسجد سب کہا کہ ہیک کے جہاز تھے وہ بھی اپنے گھر بیٹھی اپنے گھر دے وہاں کیا ہونا چلو کہ مدرسے کی تنخواہ ہوتی کہ مسجد کی تنخواہ ہوتی اس کہ میں میرے حفظ مکمل کی طرح میرے استاد سے شاگرد ہیں حضرت خواجہ محمد صدیق حسن علی غور شریف رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے شاگرد اور اکثر استاد دے لے علم دے گندیاں دیا حفظ کرا گندیاں بالا کو تا اپنے بال دا اپنے شاگرد ہاتھ بھی اپنے مرشد کے ہاتھ ہی دے کے یہ روحانی درسہ بھی مکمل کرے
حضرت پیر بہر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے استاد حضرت شمس الدین سیالی تک پہنچایا، یہ استاد کو پڑھتے رہے وادیت ہو رہی، یہ بے شمار واقعات فرمانے کے استاد سے گھن گئے کو بھور شریف ضلع میاں والی بھی بڑا بڑا آستان ہے بندی سلسلے اس تک گھن گئے اور خواجہ محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیعت فرمایا اور بیعت کر کے میں کو فرمایا کہ حافظ صاحب اللہ سے کو بہت مہنگی شے دے چھوڑے قرآن، شاید انہوں نے اشارہ و حدیث پاک سے پاتے ہو القرآن و بنن لا فقر بعده ولا غنى جلات اللہ، قرآن سب کو بڑی دولت ہے، جب کو قرآن مل گئی وہ فقیر نہیں جی سکتا، جب کو قرآن نہیں ملا وہ امیر اور غنی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا قرآن چھوڑ کے دولت کو نہیں اور قرآن مل وجہ تو غربت کو نہیں، لا فقر بعده ولا غنى اللہ، شاید یہ حدیث پاک میں اشارہ ہوا ہے، بہر لفظ نہیں ہے ذکر فرمایا کہ فرمایا سب تو مہاں کی دولت اللہ نے تے کو لے چھوڑی حافظ صاحب اور تیرے منگے بغیر بھی چیز دے۔ فرمایا حافظ صاحب اگر تے کو سب تو مہنگی دولت بغیر منگے چیز چاہتے کو دو ویلے کی روٹی نہ دیتی، یہ دشمنوں کو بھی دے دیتی، دو وقت کی روٹی انسان کی ضرورت ہے، دشمنوں کو بھی دے دیتے کو نہ دیتی۔ پر میں نے بس پیر سے ہی نکال میں کو سمجھ آ گیا، بس میں گھر آیا، میں بس کوئی مدرسہ سے کوئی مسجد نہیں بولی، اپنے گھر اپنی بیٹھک سے گئے کہ بڑا شروع کر اور وہ نیت آج دری اتنا پتہ ہے جو میری ضرورت آمن کو پہلے رب کائنات ان کا حال پہلے پیدا فرما کوئی ضرورت ہے کہ جیری بغیر تکمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شادی بھی کہ حافظہ کے نال اہتمام انتظام فرما چھوڑا، لہٰذا وہ گھر بچیوں کو پڑھیں گے تو میں بچوں کو پڑھیں گے۔ آپ ایسے بڑے سادہ جی کی بات ہے حاضر محترم، گاہر جی مننی ہے نا یہ بھی کمال ہے، سنی تا ساری گالی وجہ نے لیکن گال سمجھنی تے سمجھ کے من چھوڑنی کمال ہے، عدل منن شوق ہے، منن اوکھ ہے، وقت مناون شوق ہے۔ حضرت پیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی حافظ صاحب ہے نابینا، جب ایسی محفل ہے وہ بھی نابینا حافظ صاحب لیکن ہر کے وہ کی لے گئے نور لے گیا، نور بنے رہن ساری زندگی نابینا حافظ صاحب ہے۔ حضرت پیر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اختیار کی تھی سونا میں کوئی تسخیر دا عمل نہ سو تسخیر واسطے بہت سارے قلعے کٹے دے رہے سجن تسخیر واسطے کہ ہر کوئی سارے تابع تھی وجہ جینی تھی وجہ سے بندے تھی وجہ سے پیسہ بھی عمل پہ وجہ تسخیر دا عمل۔ حافظ صاحب نے پوچھا پیر سے ہی فرمایا کہ حافظ صاحب تسخیر تو ہو چکی ہے، هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، قرآن ہے تو ہر شے بنائی پڑے واسطے تو بھی عمل دی کے لوڑ اللہ ہر شے بنائی بھی انسان واسطے سخر لکم، کوئی استثناء نہیں فرمایا جنہیں ہر شے بڑی میرے واسطے ہوئی ہے تو ہوں میں ہر شے کو سجن واسطے کی توجہ یہ جو میری اپنی بس فرمایا۔ حافظ کا نام بوستا پڑھیا حضرت شیخ قاضی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ بوستا تو میں نے نام پڑھی ہے۔ حافظ کی شعر پڑھی تو ہم گردن از حکم داور مپیش کہ گردن نپیشت سے حکم سہیج، یہ تصویر دی بنیاد شیخ قاضی فرمانے تو اودیاں گالی من بس ہر شے تیریاں گالی من تو اوندا حکم من گال تے ہک نقطے دی گال اللہ دی اطاعت کر کائنات تیری مطیع تھی بے اللہ اللہ سونے دی اطاعت کر بس ہر شے ہے جو تیرے واسطے اصلو دیکھو منن دی دا نہیں ہے تو ول مناون دی دا کی ہے، پہلے منن سکھون بس مناون تو کہ وہ تو کوئی کم اللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو استقامت کے واسطے توکل بھی شرط ہے، توکل بغیر استقامت ممکن ہے، اور بل یہ استقامت آوے دی ہے نا من کے باور دی نہ آوے دی۔ حضرت ابو نجیش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی ہے تنبیہ المخترین کی امام عبد الوہاب شارانی فرماتے انہوں کو استقامت کے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے یہ استقامت ہے، اللہ دی نافرمانی ہوں گی گالی منع شروع کر دے استقامت کی شیطان آئے اور ول تیرے ہاتھوں کول تیرے جسم کول تیری زبان کول کا ایسے عمل اور قول کا ظہور نہ ہوئے جنہیں اللہ دی پسند نہیں، لہذا وہ ساری چیز چھوڑ دے۔ اور فرمانے کہ اگر تے اللہ دی نافرمانی نہ کرن دا عہد کر چھوڑا اور ان تے استقامت اختیار کر چھوڑی فرمانے بس تیرے آنکھیں تے پہاڑ بھی اپنی صحیح چھوڑ دے پہاڑ بھی اللہ۔ اور آپ نے بیا قول ذکر فرمایا حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مطاف دے موجودن سہل کعبہ دے تشریف فرمان ایک بندے آ کے پوچھا آپ کو کہ استقامت کیا ہے، آپ نے جبل ابو قبیس نال صفا دی پہاڑی دے
وہ اشارہ فرمایا استقامت یہ ہے کہ جس شخص کو استقامت کا فیض حاصل ہوئے تو وہ ان پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جا چھوڑ دے. جبل ابو القیس کو اشارہ فرمایا اور جنہیں آپ نے اشارہ کیا نا پہاڑ ہلن لگ گیا. مثال لے دیتا ہے آپ نے فرمایا پہاڑ ہلن کی لوڑ نہیں, میں صرف مثال لے دیتا خود بل اشارے نال پہاڑ کو روکا. اور میں نے یہ استقامت کہ اس کے بعد ہر شے تیرے اشارے کے اوپر ہو گئے, استقامت کا کمال. اور حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے قول امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے رسالہ قشیریہ یہ امہات الکتب ہے, امہات الکتب کے وچ تصوف دی علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جرجانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مرتبے نگول کہ میں کو مقام ملے تو شانہ ملے, بلکہ اللہ کے حضور تواضع اختیار کر کے استقامت اختیار. استقامت کا حکم اللہ نے دیتا ہے, بار بار ذکر فرمائے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جہاں کہ سارا رب اللہ ہے اور اس سے استقامت حاصل کر چھوڑی, فرمایا نہ انہوں کو کوئی خوف ہے نہ انہوں کو کوئی حزن اور غم, نہ آمن والے غم ہے نہ گزری میں گالی سے کوئی پشیمانی ہے. اللہ تعالیٰ نے کو ہر چیز کو محفوظ رکھا. استقامت کا بار بار حکم ہے حدیث سے بھی قرآن سے بھی. ہر معاملے کی استقامت, دنیا کے معاملات کی جنہیں استقامت ہے تو دین کی استقامت کیوں نہ. استقامت اس دے نال جڑا ہے ول توکل کہ بے وہ سکدے جو اللہ کی ذات تے کامل بھروسہ ہو کہ ول میرے رزق دے مسئلے حل. لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب اور تدبیر کو اختیار نہ کرے, اسباب اور تدبیر اختیار کر کے بس اللہ کی ذات سے توکل. جنہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار کی شکل مسجد کی شکل حضور کی حدیث بیان فرمائی کہ ایک شخص حاضر ہویا اور آپ کی خدمت پہنچا اور عرض کی کہ حضور میں اپنے اٹھ کو کھلا چھوڑ آیا باہر کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائے. آپ نے فرمایا کہ انہیں پیر بن پہلے وقت توکل کریں اللہ کی. جہاں کم تیرے واسطے تے کو عقل لیتے ہاتھ پیر بھی تیرے وہ اختیار کر جہے اسباب ہیں تیرے کو, لیکن ان کے بعد نتیجے دے اوپر نتیجے کے بعد امید اللہ کی ذات سے رکھ, کیونکہ نتائج ہوتے آتے ہیں. کہلے ہچی ستری روٹی کھا کے وہ پیدنس تھی ویندی وہ زہر بڑھ گئے, الٹیاں شروع کی ویندی حالانکہ وہ پاک کے دعوی یہ بتانا تھا. یہ واسطے نتائج ہوتے ہیں اسباب سارے آتے ہیں. ہمارا اسباب اختیار کر اس کے بعد اٹھ دے گوڑے بن کے بعد اللہ پہ چھوڑ. لہذا اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے جتنا انسان دے وقت کی چھوڑ, اور اس کے بعد نتائج قاضر اور سونے رب دے. اس کے بعد ول استقامت سے توکل اکٹھے چلتے. ایک بزرگ حضرت سبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے کہ میں کو خواب بھی حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اور میں سونے کو ایک سوال بتایا اندر میں کہ جنہیں مل کر کوئی تھا مل گیا تو میں سوال پوچھے. سوال یہ سونا یہ دسو تساں فرمائے شیء بطنی ہود, ترمذی اور دیگر کتب حدیث کی روایت. حضور نے فرمایا کہ سورت ہود نے میں کو بوڑھا کر چھوڑا. شیبہ بڑھاپے کو آتے آپ نے داڑھی مبارک کے بال جلدی سفید ہونے لگے تو صحابہ نے پوچھا سونا تھوڑے بال مبارک جلدی سفید ہونے پہ آقا نے فرمایا شیء بطنی ہود اور کچھ دیگر احادیث بنا سلطان نے ذکر کیا. یہ صورت کا بالخصوص حوالہ دینے حضرت سبوی ابو علی سبوی رحمۃ اللہ کہ سونا تسا فرمایا کہ صورت ہود کی وجہ سے بڑھاپا جلدی آمدی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صورت ہود دیگر اقوام کا ذکر ہے اور انہوں نے آنے والے عذاب کا ذکر ہے؟ کیا انہیں ذکر کی وجہ سے سونے کو تکلیف پہنچی اور بل آپ کے بال مبارک جلدی سفید ہونے لگے؟ آقا نے فرمایا نہیں. ان کی آیت نہیں پڑھی فاستقم کما امرت, فرمایا انہاں دو لفظاں میرے کو ایک کو جلدی آمن کا سبب بنے. دو لفظ فاستقم کما امرت, اللہ کا حکم ہے سونا میں استقامت اختیار فرماؤ جی میں سارا حکم ہے اللہ کے حکم کے مطابق استقامت. پر میں نے ان استقامت دے ان درد نے رب دے ان حکم نے شیء بطنی ان میرے بڑھاپے کو جلدی آمن کا سبب بنا. شیء بطنی ہوتا حاضر محترم استقامت سوکھا کم نہیں. حضور نے خود فرمایا ایک حدیث پاک استقیموا ولن تحصوا, حضور کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ پوراوی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ استقیموا ولن تحصوا, استقامت اختیار کرو لیکن یہ بہت اوکھا کام. خود ہی فرمایا لن تحصوا, ادھر احاطہ کرنا بہت اوکھا ہے استقامت. یہ واسطے تو گانوے لوگوں نے
ہر کوئی تو نہیں مانتا استقامت عمل دے اتنے ہوئے، قول دے اتنے ہوئے، زندگی دے اتنے ہوئے استقامت کہ بہت مشکل کم ہے، لیکن یہ کوئی سعادت عطا ہو گئی ہے اس بندے کو گویا تصدیق لگ گئی، وہ مسخر کائنات جو چاہے انہیں حکم دے اشارہ دے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ استقامت بھی توفیق عطا فرمائے، عمل دی استقامت ایوہ سے سونے نال فرمائے وہی نہ کلا عمل بھاویں تھوڑا ہوئے انہیں تے دوام کی کوشش کرو، عمل دیاں فائدہ سے مقدار نہ بداؤ، لیکن انہیں جڑا دوام ہے جی ہمیشہ ہے انہیں اتنے کوشش کرو کہ ہمیشہ ہو سکے یہ عمل۔ اور اگر کوئی ایسا عمل ہے یہ انسان نے زندگی کا حصہ بڑھایا ہے اور کدی نہیں کر سکتا، سفر دی وجہ تو، بیماری دی وجہ تو، بھول دی وجہ تو، نیندر دی وجہ تو کچھ عمل نہیں ہو سکتے ایسا، حضور نے فرمایا اگر کوئی ایسا عمل جو انسان کی روٹین کا حصہ ہے کہ بل کہیں عذر تو نہیں کر سکا، فرمایا رب کائنات اولا ثواب اندے نامہ ہماری درج فرمائے رہے وہ بغیر محنت سے ثواب ملتا ہے۔ سفری سے اگر سفری سے نہ ہو گیا تو عبادت کرے نہ کیا ہو گیا، رب فرمانے بل گویا عبادت کرے نہ کی اصل نہیں چھوڑا جی میں کرے لائی پر یہ میں بھول گیا کہنی تو وہ بھولے تھے نہیں وجہ کو رب کائنات سے وہ سلسلہ نہیں کرو بولے کا ویسے بھی معافی چار چیزیں وہی کی چیزیں ویسے بھی شریعت بھی معافی کا درجہ رکھے، نیندر ہوئے، بھول ہوئے، ہوش ختم تھی وجہ کیا وجہ تو سفر دے احکامات آسان ہو گئے، اس قسم کے جو خاص حالت ہی انہیں تخفیف کر دی عمل تو اگر کہیں وجہ تو ول اس مستقیم شخص نے اس عمل کو ادا کرنے میں کہیں وجہ سے انہیں واسطے ممکن نہیں لیا تو سونا فرمایا انہیں ثواب اللہ اپنے کرم نہ عطا فرمایا ہے۔ اور استقامت کے باب یہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے یہ بھی بڑی اہم چیز۔ انسان جب تک اپنے ہاتھوں پیروں کو اپنا رازق سمجھی رہے یہ سمجھے دے کہ میں کہ نہیں ہلکا کا کام کی ورنہ نہ سی انہیں جو ہاں امتحانات کے بچ استقامت ہے کہ انتہا یہ ہے کہ انسان کام ہی چھوڑ دے گے، محنت ہی چھوڑ دے گے اور خالی توکل کر کے بیٹھا ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ محنت کرے نہ رہے بنے، محنت اپنی جاری رکھے اور وقت اللہ کی ذات سے بات کرے۔ یہ اصل جڑا یہ توکل اور یہ استقامت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے وقت اللہ کے پاس رجوع کرے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ ہی شخص بے روزگار ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ چلو فلاں شہر لگے وجہ اتھا روزگار حاصل کرے، کوئی اچھا روزگار مل رہے فرماتے دوران سفر کہیں جنگل جو گزرت بھی آئی اور اس کی اکھ پہ گئی کہ ہرنی جو سے یہ بڑی کمزور حالت تھی، نہیں کو نظار کیفیت تھی، زخمی حالت تھی پہیے اور بڑی کمزور، انہیں دل میں خیال آیا بھئی یہ جو پہیے یہ بھی تو پہیے نا آخر رزق کہیں پاس نہیں بھی آندہ ہو لہذا درخت سے چڑھ بیٹھا بھی پہلے یہ دے دیں دیکھو ہرنی کی دکان دی اور میں نے اٹھتے بیٹھے اس نے کچھ دیر بعد ایک شیر ہے اور شکار کی بجائے کوئی جانور کچھ آپ کھا دو اس سے کچھ ہرنی جب اچھٹ گیا یہ بندے آ کے بھی یہ کام تو سوکھ ہے جہاں کمزور سے بیمار ہرنی کو دے سکتے ہو میں کو گھر نہ دی لہذا فرمانے لگا نہ کیا والا پیچھا والا ہے اور آ کے کیا مسجد کی بیٹھ کیا بھیا رزق نہیں ہونا کہ صحیح دیتی راضی جو اللہ دی ذات بیٹھا گیا ہی گزر گیا دوجا گزرا تیجا گزرا کہیں پر جو رزق نہ آیا کوئی کھاؤن پیون کی شے نہ آئی بھوکا تو بیٹھے مسجد آخر حاصل کو ندا آئی مسجد کی کہیں جڑ کو آواز آئی کہ فقیرات نے لکھیاں روشین تے کاپی یا نقل ہی کو کرنا چاہتے تے ہرنی بھی لکھی ہے تے شیر بھی لکھا ہے تو ہرنی کیوں بڑھنا ہے تو زخمی تو نہیں تو کمزور تو نہیں تو بڑھا تو نہیں تیرے ہاتھ بھی ہے طاقت بھی ہے صحت بھی ہے تو شیر ہے لہذا آپ بھی کھا تے بنا کوئی کھوا تو شیر بنا ہرنی نہ بنا لہذا ہر بندے دی جو رب کائنات نے کو صلاحیتاں طاقتاں لکھی ہیں ان کے مطابق وقت اس نے عمل کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یہ ایک لفظ نہیں کرا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ اس نے استقامت اور دوام کے نال ہمیشہ راتی جاگ کے اللہ سونے کو اللہ سونے کی عبادت کی تھی قیام کی حالت سجدے کی حالت اس رحمتوں کی امید ہی رکھیے اور ان کا ڈر اور خوف کی دل چھوڑیے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اس آیت کریمہ نے علم کا ذکر فرمایا کہ عقل والا کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز سے ایک آیت کے پہلے ذکر ہے عمل کا وقت ذکر ہے علم کا علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ علم کولی عمل زیادہ ضروری ہے اگرچہ علم کی اہمیت کو کوئی انکار ممکن نہیں لیکن علم بھی وہ علم ہے جنہیں علم عمل ہو
بے عمل علم کوئی علم نہیں. اسلام نے جس علم کی گال کی ہے اس عمل اس معنی کے موجود ہے. مثلا کوئی ساری زندگی نماز سے فرض یاد کرے نہ رہے کہ کدا نماز پڑھے نہیں تو کیا وہ بڑی تھی؟ نماز سے فرض یاد ہی کرنے سے بل پڑھنی بھی ہے. لہذا علم ہی ہے کہ بندہ پوری زندگی سیکھتا رہے مسئلے یہ عمل کا مقام آئے تو انسان عمل ہی پیچھا رہے. تو علم وہ ہے جڑا انسان کے عمل کا حصہ بنے. قرآن نے فرمایا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرنے میرے صاحبان عقل و دانش والے لوگ. قرآن کریم نے بے شمار مقامات سے اولو الالباب کا لفظ استعمال فرمایا. یہ مختلف دیگر لفظ استعمال فرمائے صاحبان عقل والے. قرآن کریم نے ول عقل کی گال کی تھی. عقل والے عقل والے عقل والے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان دی پیدائش دے وچ اور رات دے بھی دے اختلاف آون ونجن دے وچ نشانیاں ہیں عقل والا واسطے. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، قرآن کریم نصیحت کہنے واسطے لأولی الالباب عقل والا واسطے. عقل دی گال قرآن کریم تقریباً ہر صورت دے وچ قرآن کریم میں تفکر کا جس دعوت دیتی ہے ظاہر ہے تفکر دے بابی لعلکم تذکرون دے لفظ تاکرون دے لفظ ساری چیزاں دراصل عقل و دانش کو دعوت رہی ہیں یا انہی قرآن کریم دی اصطلاح دے جو قرآن کریم دے جڑا نقطہ نظر دیا بیان فرماتے ہیں سارے سامنے اسی عقل کی اہلیت پر بیان فرماتے ہیں. ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے سادگی تو پسند فرمائی ہے لیکن وہ سادگی پسند نہیں فرمائی یعنی یہ کوئی ایسا جنون دی حد تک آپ ہو سکتا. اقبال اللہ جنون نہیں، اس کو بڑا عشق ہے. وہ عشق جرا بھائی ہر پاس آنکھ بند کر چھوڑے صرف اپنی وہ جی منزل ہے اسے پاس آنکھ کھول لے بنا تمام دلچسپیوں کو تمام ترجیحات کو انسان کو محفوظ کر کے اپنی حق ترجیح کے فوکس کرا چھوڑے وہ جنون. لیکن اسلام نے عقل والا کی تعریف فرمائی ہے اور عقل کی ذہانت کی ذکاوت بھی اسلام نے تعریف فرمائی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث ہیں. مثلا ایک بڑی معروف حدیث ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حضور نے فرمایا کہ کوئی مومن ایک سوراخ کو لو واری نہیں لگا ہوگا. ایک سوراخ کو لو دفعہ نہیں لگا ہوگا. کیا مطلب ہے کہ مومن انہیں سادہ ہی نہیں ہوتا کہ جڑے کو سیان نہ سکے چھاپ کو سیان نہ سکے. ایک باری چلو دھوکہ کھا گئے اپنی سادگی کو لے کے دوسری باری نہیں کھا سکتا. ایک باری سیان رہنے سے دوسری باری دوبارہ وہ تجربہ نہیں کرے گا. تو لہذا وہ سادگی کے جی دوبارہ ایک کا تجربہ کراوے اس کو پسند نہیں فرمائے. عقل کو دانش کو لیکن عقل و دانش کی ہو جڑے حق کو سجانا کی صلاحیت رکھتے ہو. حق کو سجانا اکھی صرف کھولن سے دیکھن واسطے نہیں اکھی سمجھن واسطے کی جو کچھ دیکھیں اس کو نتیجہ حاصل کرے. قرآن کی واسطے وربر دعوت دیتی ہے دیکھن سے اپنا منظور من السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. اور الحمدللہ یہ دین کے حوالے سے 14 صدیوں کی تاریخ یہ ذکاوت کی تاریخ یہ ذہانت کی تاریخ. میرے کریم آقا کی ذات پاک کو گن کے جی رب کائنات نے آپ کو فطری ذہانت کا کمال عطا فرمایا. آپ کی ذات پاک کو گن کے آپ کے خلفائے راشدین صحابہ کی جماعت اور آج تک 14 صدیاں یہ ہستیاں نے اصل تک دین پہنچائے. وہ لوگ ہیں کہ یہ 14 دماغ ہیں اپنے اپنے زمانے میں. کملے لوگ نا کملے کا کم ہی نہیں کہ وہ فقہی بصیرت انہیں اندر آئے. فقہی بصیرت یہ لوگوں کو جو ہسٹک انسائٹ معاملے کی تہ تک اتر بیٹھا اور معاملے کو سمجھ بیٹھا. صرف قرآن و حدیث کو نہیں سمجھانا لوگوں سے معاملات کو بھی سمجھنا ہے کہ چلنے کی وجہ ہے. جنہیں شخص والے کول ہے ان کی شکل دیکھ کے ایسے کو کہا کہ جنہیں انسان کی شکل دیکھ کے اندازہ کر گئے یعنی کہ یہ کیا کام آیا ہوتا صرف ان کی شکل دیکھ کے ایسی آتی ہے. قرآن حدیث نے ایک لفظ کو جائے سینکڑا مسائل عقد فرمائے. ایک حدیث کو سینکڑا مسائل عقد فرمائے. برکت واسطے انہاں عظیم ہستیاں دی کچھ نمونے جڑے کتب احادیث کے کتب سیری یا طبقات اور دیگر تذکرہ کی کتابوں میں موجود ہیں. برکت حصول واسطے کہ قرآن کریم کی آیت نہیں یہ بھی حصہ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھ کے قرآن کریم سے موتی چون کے سارے واسطے محفوظ فرمائیں اور فقہ تقدیری کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسئلہ کا حل بولے وہ سارے محسن ہیں. حضرت
شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ شرح صحیح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی کی رحمت فرمائے اور سارا نیدر کو بے حساب اجر عطا فرمائے. بہت سارے مسئلے حل فرمائے. آپ کی کتاب شرح صحیح مسلم انہیں دیواچے دے ایک علامہ صاحب علامہ عبد المجید صاحب برطانیہ والے انہیں ایک اپنا واقعہ لکھے. فرمائیں کہ ایک مذاکرہ ہویا انگلینڈ میں. مذاکرے کا ٹاپک ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی. ایک نواں سلسلہ میں کہ ایک روٹین کا انداز ہے اگر بیمار ہے خامن کے وجہ سے وہ جہاں ایک روٹین کے انداز بچہ نہیں ہو سکتا تو ایک نواں انداز انٹروڈیوس کرے سائنس نے اپنے تجربات اور اپنی نئے آلات کی اس ایجاد کے بعد کہ یہ طریقے نال ہی بچہ پیدا کی سکتے. فرمائیں کہ یہ موضوع سے مذاکرہ ہویا انہیں سدا علماء مسلمان علماء بھی ہیں نال یہود بھی ہیں عیسائیاں بھی ہیں دیگر مذاہب بھی ہیں کہ اس دی اپنے اپنے مذاہب کے مطابق یہ فنی اور قانونی حیثیت کیا ہے کہ اگر یہ رنگ بچہ پیدا تھیوے تو کیا ان کا نسب اپنے والد کو ثابت ہوتی اور اگر نسب ثابت ہوگی یا نہ ہوگی ان سے بعد دیگر نتائج مرتب ہونے کہ ان کا والد بڑھ سکتی یا نہ بڑھ سکتی دیگر تمام مسائل اسلامی پردے دے احکام ہے تمام چیزیں. فرمائیں ان سے مذاکرہ ہوا ہے اور یہ میرا بڑا ہے بڑے پروفیسر ہر مذہب سے موجود ہیں. یہ میرا نمبر آیا نا تو میں یہ اٹھا تو میں ایک کا گال کی تھی یہ گال علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے ہیں شرح صحیح مسلم میں اور وہ ریفرنس صحیح حضرت شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالی 483 ہجری آبدہ سال ہے. سرخس علاقہ ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے سرخس اور ہوں بھی ادھا سرخس ایرانی سے شاید اور ادھا روسی ریاست ہے یا مسلم ریاست ہے. سرخس دے نال آبدہ تعلق ہے. فرمائیں کہ میں آ کے جی گال سے تو آج سوچن بیٹھے ہوئے سارے ہی جانے تو 1000 سال پہلے حل کر رکھی. شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ 483 ہجری آبدہ سال ہے 1437 ہجری تقریباً 1000 سال 900 سال 950 سال پہلے. وہ حیران تھی گئے اور پہلے جی میں ہوندے عام مذاکرہ ہوندے تو کوئی اپنی دلچسپی بیٹھے کوئی ان سے ادھر بیٹھے لیکن میں یہ لفظ آخر 1000 سال پہلے حل کیا سارے متوجہ تھی گئے بھائی یہ گال کی ممکن تھی سکتی ہے جب انسان کی سوچ اتنا پہنچ ہی نہیں سکتی آلات ممکن نہیں فزیکلی یہ چیز تو ایک کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایویں طریقے نالی بال پیدا تھی سکتی. فرمائیں کہ میں وہ عبارت پڑھی المقصود تھی امام سرخسی جو فرمائیں کہ اگر یہ طریقے نال بچہ پیدا تھی وجے تو ان کا نسب اپنے والد کو ثابت ہوتی اور والد کی وراثت کا حقدار ہوتی 1000 سال پہلے. فرمائیں کہ میں نے ایک جملہ آنکھاں میں بھی لگی انہاں پروفیسر نے فرمائیں دو نے کلمہ پڑھ چھوڑا 2 کلمہ پڑھے اور ایک نام میں محمد سلیم رکھے پہ نام محمد عابد رکھے اور میرے کو نماز کا سبق گر ہوئی. یہ پرانی گال نہیں ہے چند سال پہلے کی گال 2 جنے 3 جنے جنہیں مسلمان کرنا والا بھی تسلیم والا محمد عابد محمد سلیم. حاضر محترم بھی عقل و دانی ذرا ایک لمحے واسطے سوچو کہ جیڑی چیز ممکن نظر نہ آئے کہیں حوالے نال سے 1000 سال پہلے بندہ سوچے بھی صحیح اور قرآن و حدیث کی روشنی حل بھی دے رکھی ہو. یہ غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فقہ کے موافق فقہ تقدیری اس دے موجد حضرت امام اعظم آپ نے جی 40 کو 50 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے. آپ انہاں مسئلہ دے جڑے امکانی طور تے پیش آ سکتے ہیں چلو اج نہ صحیح 100 سال بعد 200 سال بعد 1000 سال بعد اگر ممکن تھی سکتے تو آؤ روشنی بول رکھوں کوئی اوکھا نصیب ہوگا کوئی اوکھا نصیب ساری کتاب چاہے قرآن کی روشنی کی لب ہوے حدیث کی روشنی ہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. ایک شخص آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت آ کے عرض کی سونا ایک دھیان تھی فرمایا کیرا دھیان تھی عرض کہتے سونا میرے گھر رات چوری کی گئی اور چور سارا گھر کا سامان لے گئے. وہ سامان تو سارا میرا نہیں وہدے نے میرے کو طلاق چوا گئے کہ پھر میرے سے بیوی طلاق اگر میں تھوڑا نہ چاہیا کہنے محلے کے لوگ سارا کو سیاح نام چوں گے تو طلاق چوا گئے جو کہتے گناہ نہ چکن پر. پر میں نے ہوں میں آخی دے اگو بازار میرے سودے بھی چیدے ہوتے جیسے گھر کا سامان چاہ گئے بازار بھی چیدے ہوتے ہوں نہ چہنا تھا جیسے گھر بچائی بیٹھا وہی بہن میں سودے تو ٹوٹ گیا نا ضرور آخری سودے ہی جیتے کروں تو سونا ہوں میرے مسئلے سے کوئی حل بولو. آپ نے فرمایا بھائی اپنے امام صاحب سر کی موڑی سے پھر نماز پڑھنے سر کے گلے آپ نے فرمایا بھائی انہیں
محلے والا سارا کو اکٹھا کر ایک میدان یا ایک حویلی دے سارا کو اکٹھا کر اور بجے اکٹھے تھی وجن اور اس پر پوچھیں پہ ہاں سارے آ گئے یا کہ ہاں سارے آئے کھڑے محلے آئے اس کے بعد ایک ایک بندے کو باہر کٹے ہوں گا ایک ایک کو باہر کٹے اور اس پر پوچھیں پہ یہ ہوئے اور اس کو فرمایا کہ یہ نہ ہومن تو تو آ کے نہیں یہ ہومن تو چپ کر وجہ نہ چالو اور مولوی صاحب کو فرمایا تو یہ چپ کو سمجھ وجہ ہمیشہ لفظ نہیں آ رہے چپ بھی بڑی گالی کریں اور یہ کیا کہ چور بھی لطر کے سامنے آ گئے اور فقیرنی بھی بچ گئی دوئے کم سی گئے یہ ذہنی ہی کمال ہے یہ کو حقیقت سنجھی آدھن فقہ ساری کی ساری اسلام نے بعض اوقات لوگ آدھن کہ ایسا فقہا کا قول نئے منے دے ایسا قرآن منے تو یہ حدیث پڑھے بھئی قرآن حدیث سمجھے تھی کون قرآن حدیث ہر کیا نہیں سمجھے سر قرآن آتے خود آتے کہ میں کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پتہ نہ ہونے تو سیاحوں کو بن پوچھا ہے قرآن اہل ذکر کو سوال کرے اور بس قرآن کا اعلان کے علم والے سے لا علم برابر نہیں ہو سکتے اور قرآن کا یہ اعلان کہ ما یعقلها الا العالمون قرآن کو صرف علم والے سمجھ سکتے ہیں بے علم کا کم نہیں بل قرآن کی اشارت سمجھ کہ کیا ہر کے اندر علم ذہنی اپج سمجھ فہم ایک نہیں ہوگی ایک بہن بھیڑا ایک کے گھر سے انہوں کا جڑا ذہنی کیلیبر ہے وہ مینٹل کیلیبر سارا ایک نہیں ہوگی یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ اپنا ہر ہٹ پڑھنے والے کو امید رکھو کہ سارے مسئلے حل کرے اور الحمدللہ یہ فیضان ہے میرے کریم آقا کی ذہنی ذہانت اور فقاوت کا جی اللہ نے آپ سے اسے کرم فرمایا یہ فیضان ہے جناب کی امتی تقسیم ہوگا امام عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں کہ فیضان نبوت کا ہر نور تقسیم کیا حضور کی امت ہر نور یہاں تک کہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی میری آنکھیں سمجھے میرا دل نہیں سن رہا حضور کا ارشاد ہے فرمانے کہ میں بہت سارے انہاں فقیراں کو جاندا کہ جے کو رب نے یہ مقام عطا فرمائے کہ انہاں دی آنکھیں سمجھے اندر دل نہیں کرتا انہاں دا نام لکھا ہے اور بس فرمانے کہ اللہ تعالی میرے تے کرم ہے کہ ہفتے ایک رات رب نے یہ نور میں کو بھی عطا فرمایا فرمانے وہ اتوار دی رات ہے اتوار دی رات میں یہ آنکھیں سمجھے میرا دل پوری رات اللہ کو یاد کرے حضور دا ہر فیض تقسیم ہے حضور کی امت یہ جڑا ذہانت دا فیض ہے کہ بے جا تو نہیں آیا ہر ایک تہذیب سے گزر کر جہاں کے دانشوروں نے جانا تمام دانائیوں کا مرکز تمام حکمت کا گھر مدینہ مدینے کے علاوہ کتوں حکمت تقسیم ہے حکمت لفظی دے تھوں لفظی دیا کہ نہیں بڑی اور برکت واسطے سونے دے ہکڑو واقعات آپ دی وہ فطری کمال نے رب نے آپ کو عطا فرمایا عبد الرحمن جوزی عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بڑے محدث تھے اور حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ ہم اثر ہے 597 ہجری آپ کا وصال ہے آپ کے بعد فوت ہوئے لیکن آپ کے نال ہی 40-50 سال گزار گئے ہم اثر ہے حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کے معروف واقعہ ہے کہ کپڑے پاڑ چھوڑے حضرت غوث پاک کی تفسیر قرآن کی سن وہ فقیر کہ یہ پوری زندگی حدیثاں لکھن گزاری پوری زندگی اور بس وصیت فرمائی کہ میں یہ فوت تھی میں یہ کلمہ گھڑیاں نا حدیثاں لکھن واسطے اسے چھل نال میرا پانی گرم کرے چھل بال کے پانی چلے ایک گرم کرے تو آخری غسل بھی حضور دی جس بتا اور فرمانے کہ وہ غسل بھی لگیا بہت ساری چھل بچ گئی یہ دنیا برکت واسطے گئی عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب ہے کتاب الاذکیاء ذکی لوگوں کی کہانیاں کئی 100 لوگوں کی ذہانت کے واقعات آپ نے بیان فرمائے اور برکت واسطے انہیں آغاز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حسین واقعات کرے پہلا واقعہ یہ نرالی سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے کہ بدر کے مقام سے نا تشریف گن کے 313 حضور کے غلام اور بے پاس بہت سارے کفار ہیں اور جنگ کا ایک بنیادی اصول ہے یعنی وار ٹیکٹک کے بچوں کہ سب کو پتہ ہوگا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے اگر دشمن کی تعداد کا اندازہ نہیں تو وقت والا سی سکتے اپنے ٹارگیٹ کی کامیاب نہیں کر سکتے تسا ہزاراں سمجھی پہ ہوگے تو وہ تھوڑے ہی کومنٹ کیا تسا تھوڑے سمجھو تو اچانک وہیں فسو ہزاراں لوگوں نے سارے اپنی جان خطرے چ میجر عزیز بھٹی شہید نے جہے رنگ نال دشمن کو پوری رات دھکا نہ BRB لہر دیتے وہ یہ دھوکہ یہ حضور نے فرمایا کہ جنگ دھوکے کا نہ ہے تسا کہڑے بہتر طریقے نال دھوکہ لے سکتے ہو دشمن انہاں کو 12-13 یا شاید 25 کے قریب افراد ہیں کل لیکن اس ترتیب نال انہوں نے بڑھا چھوڑا کہ دشمن سمجھے نہ لیا کہ سر پوری بٹالین فوج پئی ہے لہذا وہ لاہور ناشتہ کرنے کا خواب نال گئی ہے واپس دے
پوری رات انہوں پیچھے پتہ لگا بے تے چند بندے ہیں جن واسطے سارے ٹینک سینکڑوں کی تعداد وچ کھڑے رہ گئے ہی گولی اٹھو چلائے دین بھائی اٹھو چلائے دین ول بھائی ترتیب نال بھائی جہاں تو چلتی ہے ایویں محسوس سیدھے گویا پورا جنگل فوج کا برف ہے حالانکہ 91 لوگ بیٹھے تو یہ ضروری ہے سب کو دشمن کی تعداد پتہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمائیں کہ ایسا کوئی فکر ہی ذرا اندازہ تو کروں کہ کتنے بندے ہیں سنا سے بہت سارا مکہ ٹو رہے تو اندازہ تو ہوگا دشمن کتنے پر میں نے نسا کے چلو پتہ کرنا ایک غلام نظر آیا تھا پانی بھرنے واسطے آیا اقوا بن ابی معیط کا غلام پر میں نے نسا کو پکڑ کیا قیدی بنا کیا یہ پوچھنے واسطے مقصد یہی کہ اس کو پوچھو جی کتنی تعداد ہے پر میں نے نسا بڑی کوشش کی تھی لیکن وہ جنا بھی بہت پرانا ہے مننا نہ اس کے بعد بہت بندے تھے بہت طاقت ہے انہوں نے بہت اصل ہے انہوں مسلسل یہ گالا کرے گی فرمایا لا کے رسول سونے کی خدمت کی حاجت ہے اور عرض کی سونا جنا نصیب ہے لیکن منیدا نہیں تے سیندا نہیں کا سونے فرمایا میں لوگ کیتا سونے کی خدمت کی حاضر کیتا سونے حال حوال کیتا اس پر پہلے وقت فرمایا کیسے کھاندے رہے تو عرض کی بے اٹھ کونے ہونے فرمایا کتنے اٹھ کونے رہے اس کے لا اٹھ کونے حضور نے فرمایا چھوڑ دے اس 1000 بندہ ہے وہاں 1000 بندہ ایک اٹھ کو 100 بندہ کھاندے تے لا اٹھ جو روز کو 1000 بندہ انڈائریکٹ وے آف کوئسٹرنگ یہ نواں طریقہ ہے اج کل جڑے باہر وجہ نا انگلینڈ وغیرہ مختلف سوالات ہونے اتنا کونسل خانے سوالات ہونے مختلف یا اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پہ سوالات ہونے بہت سارے اور بظاہر بڑے بے ضرر نہیں سوال ہوتے لیکن وہ بے ضرر سوال جڑے کو کھنگلے دے پہ ہوتے ان کو پتہ نہیں ہونا میں کیری گل کا فائدہ پیا ہوں ان سوال کے جواب میں لہذا وہ جڑے جواب دے رہے وہ جواب کی کئی انگاری لکھائیاں آنے تو بھی ساری آنکھیں آنے کھول گئے مثلا پوچھتے میں تیرے بابے کی انکم کتنی ہے واپسی 50,000 روپیہ سال دا بس پوچھتے بھیڑی میرا کتنے ہے پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں پڑھے لکھے وغیرہ وغیرہ سوال کریں دے فرق گھر ہے کتنے کمرے ہیں یہ چیزیں پوچھتے وہ اس نتیجے سے پہنچ ویسے میں بابے کی انکم وہ ہے جی سہلت یہ یا غلط ہے سہلت کار سمجھ آوے تھی اور تصا بھی کھل کے سامنے آوے تو بھی سچا جنا وہ ہے بیٹھے کہ کوڑ آیا گیا اس بعد ول فقوں گالی پوچھتے جی اتنا ثابت ہی چکے لہذا یہ طریقہ بھی وہ ہے جب کو دور میں نے کئی ماتا نے عطا فرمائے یہ گال سیدھی کوئی نہ سہدا ہوئے بے طریقے نال کوئی ایک شخص حضور کی خدمت ہی آیا یہ بھی ابن جوزی کی روایت وہ عرض کی سونا میں نے گوانڈی میں کچھ تنگ کی دوائے اور ہن کوئی سبیل نہیں رہی اپنے گھر ہی چلاون دی ہن تسا حکم فرماؤ جو میں کیڑا کام کر گوانڈی میں کچھ تنگ کرے صبح شام آپ نے فرمایا ون اپنا سامان کٹ دے سڑک کرا اور گلی گئی بس اتنا فرمایا وہ بھی لگے تھے فوراً سامان کرانے شروع کی ایک بندہ گلی سے گزرتے رہے پوچھا کہ خیر ہو گیا کہ یار میں سونے پر کیتے گوانڈی تنگ کرے سونے پر میں سامان کرا بس بھی آیا تھیندے سارے ایک وجہ گوانڈی دو کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے تیرا گوانڈی گھر چھوڑی وجہ تیری وجہ بھی آیا یہاں تک کہ اتنا سوشل پریشر ڈیولپ کیا جو گوانڈی ٹر کے انہیں پیرے آن رکھا بے مہربانی کر اپنے گھر رہے تیرا سامان ہی میں رکھوائے نہ کرے اندر والا لہٰذا کہ کو کچھ آخر ہی نہ کیا تو سجن کی زندگی بھی محفوظ کی یہ ذہانت سے واقعات ان کتنا فیصلہ کہہ سکتا بے شمار ایسے واقعات برکت بستی علماء نے بیان فرمایا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک ہے بہت ساری کتب حدیث ہے عبد الرحمن جوزی بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے جاسوسی واسطے بھیجا جنگ خندق یہ خندق کھودی گئی اور کفار 10,000 لشکر باغ بیٹھے اور انہوں کو رستہ نہیں ملتا کہ مدینہ کو کیڑے پاسوں کراس کر کے پہنچے ایک رات انہیں یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ کل فیصلہ کن حملہ کرنا ہے مدینہ میں لہذا وہ رات حضور نے حضرت حذیفہ کو بھیجا اور فرمایا حذیفہ فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ شدید سردی ہے یہ رات ٹھنڈی ہوا چلتی کھڑی ہے اور جسم میں خون بھی جم گیا ہے سردی دالم ہے فرمایا حضور نے جب میری آواز یہ دی اور میرا نام چاہ کے آواز نہیں اور میں طلب فرمایا میں حضور کی خدمت واسطے اٹھنے کی کوشش تو کی تھی لیکن میری جنگاں سیدھیاں نہ سیاں سردی کی وجہ سے اور میں نے حضور نے جب میری یہ پریشانی لکھی نا تو آپ نے دعا فرمائی اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ ومن تحتہ ومن فوقہ وعن جمیلہ وعن شمالہ اے اللہ میرے حذیفہ کو ہر پاسوں محفوظ فرمائے اور موسم کی سختی تو میں نے حضور کی دعا ختم کی وہاں سے دل لئی کہ میرے واسطے وہ ٹھنڈی یخ ہوا وہ بہار دے جھولے بن سکتی ہے اور میں نے اٹھی کھڑا حضور لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضور نے حکم فرمایا کہ وجہ دشمن کی سفج لگی وجہ عرب دا طریقہ یہ ہے
کہ جنا الائنڈ فورسز یعنی اتحادی فوجاں مل کے مختلف قبائل جنگ کرے نا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس انفرادی طور سے لوگ رنگ بھیجے ہوئے مقابلے واسطے بلکہ قبیلہ وائز بھیجے ہوئے ہیں. مثلا فلان قبیلے کے لوگ پہلے ویسے فلان دے دوسرے نمبر سے فلان دے تیسرے نمبر سے یا فلان قبیلے والے سوار حسن فلان والے پیدل حسن اس قسم کی ڈیوٹیاں قبیلہ وائز تقسیم ہوئی. حضور نے فرمایا بھائی اس کو پہنچ بھائی اور قبیلہ کیسی کی بنے قبیلہ قریشی کی فلان فلان فرانسس بنے فلان قبیلے فرمایا ہر قبیلے والوں کو آکے جو ابو سفیان نے تھوڑے خلاف ایک سازش کی تھی اور سازش یہ ہے کہ ابو سفیان کا ارادہ ہے کہ پہلے کل تھوڑے بندوں کو بھیجے تھی تاکہ تسا جی مر ونجو سارے ہتھوں مسلمانوں کے ہتھوں اس دے بعد ون آپ آتے دوسرے لوگ آتے تاکہ انہوں کو کچھ نہ تھیوے وہ مال غنیمت دے وارث پڑھیں اور سارے بندے انہوں تلواراں دا رزق اور خوراک بڑھ بنے. انہوں نے کیس کو بھی آ کر سارے قبائل اور میں نے یہ فجر صحیح نا ابو سفیان نے آواز نہیں ایک قبیلے کیا ہے فلاں قبیلے والے آؤ تھوڑے سوار سب تو پہلے ویسن اور دوسرے نمبر سے فلانے میں جی میں اس سے آواز نہیں نا قبیلے تھی انہیں قبیلے والا آ کے رات والا جانا ٹھیک آتا ہے کہ سب کو مروانا چاہتا ہے رات والا جانا جی آ کے نا سب کو پہلے میں سب کو بھیجی تھی تو ظاہر ہے اس نے ٹھیک آتا اس نے کہیں قبیلے کا تو پہلے نہ چاہنا آئے کہ ہر قبیلے کو حضرت حذیفہ خیال میں سب کو پہلے سب کو بھیجے لہٰذا کہ اس قبیلے کا نہ آیا تو فوری طور پہ انہیں بغاوت کر دی تھی ابو سفیان نے بہتر ہے میں نے کہا بے کو پہلے اس نے کہا میں کا نام چاہے انہیں آخر رات کا جانا ٹھیک آتا ہے پہلے سب کو مروانا چاہتے سیدھے سیدھے ساری آپس جو اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس سے رنگ ناکام ہو خاطر ہو کے واپس کرے. حضرت حذیفہ نے ایک بڑی خوبصورت گال سونے کو سنائی پر میں نے کہ سونا جب میں اس پہنچا نا ابو سفیان کو شک پہ لیے بھی کوئی بہر جانا آیا بیٹھے پتہ نہیں کس وجہ سے شک تھی یا ویسے احتیاط اس نے آخیا کہ اپنے ساتھیاں کو چیک کر کے جہاں نال بیٹھے نا ہر کہتے اپنے نال والے کو نہیں گنے کون بیٹھے. حضرت حذیفہ پر میں نے کہ اس کو پہلے جو کوئی میرے کو پوچھا نا میں سنجے کبے کو پوچھا بھی تو کون ہے جو تو کون ہے وہ آ کے میں فلانا انہوں نے چیتے کام نہیں کیتا بھی اس کو تو پوچھو جو تو کون ہے انہوں نے کہا اپنا اسی جو کوئی نہ جتی ہے بھی انہیں اپنے ہونے سے کوئی شک نہیں تھی کرنا. اللہ سچ دے وچ ضعافت کی تھی. حضرت حذیفہ فرمانے جی میں سونے کوئی گال لیتی رات دا ویلا یہ واپس گیا پر میں نے سونا مسکرائے حتی بدت نواز ہو میں سونے دے سارے موتیاں بھی چھڑ کر کے دیا آپ کے سونے دندانے مبارک سارے موتیاں میں دیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. جی جی ٹھیک آج موضوع لباؤں والا مطلب کوئی جنا کو چھڑے دیا تو گال کرتی ہے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سونے دے نال ہجرت فرمانے تھے مکہ اور مدینہ. کفار مکہ تلاشی تھی کہ کوئی خبر گناوے سونے دی تے سونے دے یار اور اگر کوئی خبر گناتی 100 اس انعام دے ہن تلاش شروع ہوئے سونے دی اور سونا سفر پہ کرے انہاں راما سے یہ راما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جٹیاں والی راما ہے. لیکن یہ جو طریق الہجرہ جس آج کل روڈ ہے یہ طریق الہجرت ہے. اس کو پہلے جڑا عمومی رستہ ہے تجارتی ہو گیا ہے وہ تجارتی رستے نال عموماً سفر ہوتا ہے لوگوں یہ ان ٹریولڈ پاتھ ہے یا نہیں اسے سفر نہیں ہوتا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ بہت زیادہ سفر فرمایا تجارت دے اور دیگر مقاصد واسطے لہذا آپ نے یہ لوگوں کی راہ بھی نیچی ہوئی اور ان راہ دینا سفر پہ کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان والے مختلف جھوکاں تے مختلف بستیاں یہ درمیانی چانیاں کافی آپ کی جان پہچان ہے. حضرت ابو بکر ہی ردیف دے ہوتے اٹھتا ردیف آتے پیلیاں نہیں یہ موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ ہوتی ہے اس کو عربی چ ردیف آتے اٹھتی دوسری سیٹ پچھلی کو ردیف آتے. حضرت ابو بکر پچھو تشریف فرما ہی میرے کریم آقا آگو موہر دے اتنے تشریف فرما ہکے راچی دے اتنے سفر پہ کر. حضرت ابو بکر پچھو بیٹھے اور آقا آگو تشریف فرمائے اتنا ون کے لانے نہ سنگتیاں ساتھیاں جان پہچان صحیح کٹن واسطے کتوں چیز گن چھوڑا کوئی چیز کھاون دی نہیں حاصل کر چھوڑی استعمال دی کی. حضرت ابو بکر کو کچھ دن وسطی آلے یہ سنگتی ہیں کہ من آگا کیونکہ حضرت ابو بکر اتنا ادب پہ کہہ دیں گے ہستی دا اپنے ابو پر آیا ہے بل پتری کتنے رنگ نال آپ قربان کی دیتا اس نے اپنے آقا دے
لہذا پوچھنے والے مجبور تھی وجن کہ من حاضر ہند کون. حضرت ابو بکر ہوں تو مسئلے ہیں اگر سچ نہ سہنے تو میرے گلیندے وجن تو کوئی بھی تو لالچ کیا سکتا ہے. 100 اٹھ کا لالچ ہے اگر 10 چھوڑے کہ اللہ کے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وقت ہی لگتا ہے کہ خبر لیک تھی وے اور راز فاش ہوئے اور بل کفار مکہ تک پہنچ گئے. لیکن دوسرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہے صدیق سچا سچ بھی علاوہ ہے تے سجنا دا راز ہی رکھنا. دو امتحان کو گزرتے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہوتے. حضرت ابو بکر کو لفظ چن دے وجہ سجنا دا تعارف کیے کرو کون آکھاں لفظ ایسے ہونے جیسے سنن دے شایان شان بھی ہونے اور لفظ ایسے ہونے جیسے سجنا دا راز بھی فاش میں. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ھذا رجل یہدینی السبیل. یہ میں کو راہ دکھائیں دے وجہ اور سمجھے رکھیں کہ مکہ پر مدینے کی راہ دکھائیں دے. حضرت ابو بکر دا سہنے پہن جنت کی علامہ دکھائیں میری ہدایت دا سامان سمجھ دے وجہ او ہستی ہیں جینا صدقہ سکو نور رکھیں جینا صدقہ سکو صداقت دا فیضان ملے جینا صدقہ دین یا کامیابیاں ملے دین سے دنیا یا کامیابیاں او ہستی ہیں جیری میں کو راہ پہ دکھائیں. اللہ حضور نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی وہ خطبے کے وچوں نے ارشاد فرمایا ان اللہ خیر عبدا. اللہ تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیتا ہے. یہ شے اختیار دیتا ہے اللہ نے اختیار دیتا ہے بین الدنیا و بین ما عنده. اگر چاہے تو دنیا چنے چاہے تو اللہ کول دے خزانے ہی انہاں کو چن چھوڑے انہاں کو پسند فرمائے. یہ گال آتی اور نال سونے فرمایا کہ وہ بندے نے اللہ کے کول جو کچھ ہے اس کا انتخاب فرما چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اکھی دھنی جائے اور راوی حدیث فرماتے ہیں کیسا محفل برخاست ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کو ملنے سے عرض کی تھی کہ حضور نے ایک بندے کا ذکر فرمایا یہ کوئی اختیار دی لگی ہے تساں روندے کیوں رہ گئے رومن کی تو کوئی گال کون. حضرت ابو بکر فرمانے سب کو پتہ نہیں کہ کیڑے بندے کا ذکر ہو گیا. عبد المخیر کون ہے. حضور کہنا فرمانے پہلے کوئی اختیار ہی ہے کہ جن دنیا چھوڑ دی ہے اور آخرت پسند فرمائے. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ نہیں حضور اپنا ذکر پاک پہ فرمایا. یہ گال سمجھیے تو ابو بکر نے سمجھی ہے. اور ذہانت و ذکاوت سے وچوں ایک فیض سے نور نکلے یہ کو عالم فراست. یہ چیزاں علماء نے اکٹھیاں بیان کروائی. جس سے ذکاوت بیان کروائی اور کہیں فراست بیان کروائی. ذکاوت واسطے فل ذہن مینٹل کیلیبر یہ چیزاں کب بیان کتنی دقیقہ سنجیدی صلاحیت موجود ہے. انسان دے چیزاں کی تہ تک اترن کی کتنی صلاحیت موجود ہے. اور فراست اور نور ہے رب کائنات جرا عمل دا صدقہ مومن کو عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دے وچ کھڑے تے یا ساریہ والجبل فرماتے اے ساریہ پہاڑ دا خیال کرے. خطبہ ارشاد فرماتے کھڑے کتھاں نہاون دے وچ ساریہ سینکڑا میلہ کا فاصلہ اور حضرت عمر تشریف فرمائے مدینہ طیبہ. کیا چیز ہے فرمایا پیچھو لشکر پہاڑ کو آگا دیے کہ ساریہ دی کانڈے پہاڑ دے پاس اور ویسے بھی پہاڑ کے پیچھے والی شے نہیں دیکھ سکتے. حضرت ساریہ اسے ہی کھڑ کے نہیں لیتے پے حضرت عمر مدینہ کو کھڑ کے لے لیتے. پہاڑ کے پیچھے کیا ہے فرمانے پہاڑ کا خیال رکھا ہے پیچھو پہاڑ کے پاس دشمن حملہ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ عبد الرحمن ابن جوزی لکھ دے کہ مدینہ طیبہ دے وچ بہت سارے یمن کو کپڑے ہے جڑے حضرت عمر نے تقسیم فرماونے سوٹ ان جڑے مدینہ طیبہ دے شہری تقسیم فرماونے. حضرت عمر نے جو پہلے سوٹ کھولے نا ایک جوڑا آپ کو لگا کہ وہ ذرا ناقص ہے اور جو کو لینا وہ گھنسی نہیں کیونکہ اس کو ایسا عیب ہے پھٹا ہوا ہوتی ہے کوئی مسئلہ ہے. حضرت عمر نے اس کو اٹھایا اور اپنی نشست گاہ سے تھلے رکھ چھوڑا لیکن یہ آگنا رکھا کہ جوڑا تھوڑا ادھا حصہ انہیں نظر آنا تھی اور بھی آپ کی نشست گاہ سے تھلے. اس دوران لوگ آمن شروع کی گئے اور آپ تقسیم فرمانے پر نہ کرتے ہیں. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پھوپھیزا اور حضرت ابو بکر صدیق کے داماد حضرت اسماء بنت ابی بکر کے خامن اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے والد محترم. حضرت زبیر بن العوام تشریف گنے جنہیں پہنچے نا اپنی باری کا انتظار کرنے پہن کے میں بھی جوڑا گنا انہوں کی اکھ پہ وی ان جوڑے تھے جڑے حضرت عمر نے لکا رکھا. کوئی دن عمر یہ کیا کپڑا
حضرت عمر فرماتے ہیں زبیر کو چھوڑ. حضرت زبیر خاموش تھی بیٹھے. وقت نہ خیال آنے کہ حضرت عمر پاسے تھی رکھی بیٹھے تھے دسے بھی نہیں گال کوئی خاص. وقت پوچھتے عمر یہ کپڑا کی میں فرمایا یہ کپڑے کو چھوڑ. وقت حضرت زبیر کوئی دیر گزری وقت آخر حضرت زبیر فرمانے عمر اگر میں گرنا ہے تو یہ کپڑا گرنا ہے جرا وکھ رکھیے. وقت حضرت عمر صحیح پکڑنے نہ زبیر ودیے نہ ہو گئے کہ تے کو پسند نہ آئے ایسا وکھرا کر رکھے کہ وجہ تو کی سکتے تے کو پسند نہ آئے. فرمانے پسند آئے یا نہ آئے میں کو یہ اصول چاہیے. یہ صحیح پک وجن حضرت عمر اصول کر دیں اور ظاہر وہ ناقص ہونا ہے لیکن حضرت زبیر مسکراپ ہونے دے فرمانے ہوڑی ہوگی انسان جواب ہی نہیں سکتا. ذکاوت اور ذہانت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فراست سے بے شمار واقعات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رکشہ سے آگے بیٹھا اور آپ نے انڈائریکٹلی گفتگو فرمائی کہ کیسے لوگ محفل چاول نے جنہیں اکھی چوں بدکاری بھی ہوا دی. جامع کرامات اولیاء کی روایت ہے یوسف بن اسماعیل نبھانی روایت اکھی جو بدکاری کی بوا نہیں. آپ نے نہ نہیں چاہیا کیونکہ نہ جا کے پہلی اصلاح کرنا سنت کے خلاف ہے اور اخلاقیات کے خلاف ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہ جا کے محفل کے لیے اصلاح نہیں ہوگی رسوائی ہے. اور اسلام سارے کا سارا خیر خواہی لنائے رسوائیاں لنائے الدین النصیحہ اردو میں فرمایا. آپ نے نہ نہیں چاہیا لیکن وہ جنے کو ریا نہیں میں تو اٹھی کر دے. آپ نے روٹی کیا دے ہے امیر المومنین کیا حال وحی کر دی پئی آسمان کو. آپ فرماتے نہیں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا سونے دینا. اشارہ کر دے آپ کی قبر انور اشارہ کر کے فرماتے کہ آپ کی ذات پاک نال وحی منقطع ہو گئی. کوئی دے وقت سب کو کہیں دستے جو کوئی نہ محرم کو لے کے اندر اگر وحی نہیں آتی پئی طبیعت سوچ کے آپ فرمانے وحی نہیں آتی پئی وحی جرا نور دے گئی وہ تاکید نہیں نکلتی. وحی کا نور تاکید موجود ہے لہٰذا وہ نور دے سکتی ہے کہ کیڑے رنگ میں بیٹھے. حضرت امام عبد الوہاب شرانی فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھی ایک کمال رکھا ہے کہ میں جرا شخص بیٹھا ہوئے یا میرے کول آوے وہ کو بھی سیان لینا اور اگر اس نے کوئی گناہ کیتا ہوئے فرمانے وہ گناہ کو بھی سیان لینا اور توبہ کیتی یا نہیں کیتی فرمانے نہیں حقیقت کو نہیں میری آنکھی کھول کہ توبہ کر چکے یا نہیں کر چکے. یہ وقت اللہ نے میں کوئی سعادت کا فرمائی کہ میں انہوں نے اصلاح ول انہوں مدد سے بغیر دوران گفتگو کریں نہ رہنا کہ جرا یہ رنگ بیٹھے ہوئے ولے نہیں وہ ہے ٹھیک ہے. اور آخری ہستی جدا ذکر پاک کریں نے اصول برکت واسطے وہ سیدنا حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ عنہ باب مدینہ العلم علم کا شہر میں ہاں وہ علی حکمت کا شہر میں ہاں حکمت کا دروازہ علی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوری ایک مسئلہ پیش ہوا. ایک خاتون ہے قریشی اور وہ لوگوں کی امانتہ رکھتی ہے یہ کچھ عورتیں مشہور ہوتی ہیں امانتہ رکھنا. دو شخص انہیں کول ہے اور انہوں نے 1000 دینار رکھا اور یہ شرط رہی کہ اصل جو ہے آنسو کے لینے ہی کو نہیں لے جی میں جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے نہ روم 10 پتہ نہ کریں اصل جو ہے آنسو کے لینے ہک کو نہیں لے. اس نے آکا ٹھیک ہے. کچھ عرصہ گزرا انہوں نے مجھے ہک آ گیا اور اس نے آکا عورت کو کہ میرا سجن فوت تھی ہے لہذا وہ مال 100 دینار کو لے چھوڑے. اس کا کہ نہیں میں نہ دے سکتی کیونکہ شرط صحیح اس کا کہ شرط ہو کے کروں جو نا ٹوٹ جو کہ یہ قضا ہے آگے فوت تھی ہے. اس نے شور شرابہ کیا گوانڈی اکٹھے تھی گئے آخر عورت مجبور تھی گئی اس نے 100 دینار کو لے چھوڑا گوانڈی سنبھالے. کچھ عرصہ گزرا تو وہ مویا بھی جیلا تھی ہے جرا فوت تھی گیا وہ بھی اکی کھول آیا ول پہنچ گیا وہ عورت کو لایا کہ 100 دینار. اس کا تیرا سجن گن گئے اس کا کہ تو فوت تھی گئی اس کا کہ وہ آ کر صحیح مان چھوڑے تیرا صحیح کتا دن اکٹھے آ تو دے لہٰذا میں کو اپنا 100 دینار دے. ول شور شرابہ کیا وہ خاتون بیچاری 100 دینار کلو لے گا بڑی قیمت تھی 100 دینار کی سونے کی کرنسی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت جو ہے پہنچ مدعی کے مدعا علیہ حضرت عمر کی خدمت پہنچے. حضرت عمر نے کیس سنا دو یہ کیس سن گیا نا حضرت عمر نے فیصلے واسطے آپ کا طریقہ ہے کہ یا خود فیصلہ فرمائیں یا مختلف قاضی ہیں مدینہ طیبہ کی حضرت علی بھی ہیں قاضی ابو شریح دیگر کچھ قضاتن انہوں کو ریفر کریں ان کیسز کوئی کہیں قاضی تو بھیج چھوڑا کوئی کہیں قاضی اور انہیں اتنے یہ لکھے ماہرین نے کہ آپ ہر قاضی کا ایک اپنا بینڈ آف مائنڈ ہوتا ہے نا کہ وہ کہڑے کیس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں انہیں مطابق حضرت عمر کیس بھی ہے. لیکن یہ آپ نے کیس سنا نا حالے کچھ فیصلہ نہیں فرمایا وہ عورت عرض کے لیے کہ اے امیر المومنین تو سارا کیس حضرت علی کو نہیں لے دیتا ریفر ان سے فرما چھوڑ آپ فرماتے ٹھیک ہے
حضرت علی ذرا کرو میں دیکھیں حضرت علی تک پہنچتے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دوہان دا بیان سن دیں اور جب بیان سن دیں تو آپ نتیجے تک پہنچ رہے ہیں کہ انہیں دو جنا رل کے وہ عورت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی 100 دینار گن گئے اور بیا کی 100 دینار گننا چاہتا حضرت علی نے فرمایا وہ جرا ہی جنا سامنے کیا وہ آپ کے سامنے ہو گیا فرمایا تھوڑے درمیان اس کے طے کیا اس کا کہ طے کیا ہے کہ انہیں اکٹھے آنسو تلے میں تے ہک کو رلے میں جب کہ اس نے ہک کو لے چھوڑے حضرت علی نے فرمایا وہ تو ہک آیا کھڑے کہ دو آئے کھڑے اس کا کہ نہیں ہک آیا کھڑا کہ وہ دیکھو کہ میں جو موبائل تجھے گزر کی نہ وہ پیسے دے دیں لمحہ میں بھی چیز ختم تھی اکڑ و فہم ڈالے قاضی یہ نہیں کہ ہر جنا کتابوں پڑھ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یمن بھیجا ہے 10 ہجری میں اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال ہی حضور نے آپ کو یمن بھیجا قاضی بنا اور حجۃ الوداع کے موقع سے حضرت علی یمن کو تشریف کے نیا سیدھا مکہ سے اور یمن کو پہنچے تو 100 اٹھ قربانی واسطے بھی گھن گیا ہے 100 اٹھ اور انہیں 100 اٹھا جو حضور نے 63 اٹھ خود ذبح فرمائے قربانی دے دی اور باقی اٹھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں ذبح تو حضرت علی یمن کو تشریف کے جی آپ یمن پہنچے بڑے منفرد قسم کے واقعات کے لیے آپ کے سامنے پیش ہو گئے انہیں سے ایک واقعہ ہے کہ دو شخص آپ کی خدمت ہی ہے رولا پہ گیا انہوں نے اور رولے کی بنیاد یہ ہے ٹھیک نے آخر میں میرے کو 5 روٹیاں اور میرے سنگتی کو 3 روٹیاں کہ اساں اکٹھے تھی گئے اساں کہ چلو رل کے روٹی کھانے اساں جب مل کے بیٹھے نا اکٹھے میں مل کے روٹی کھانے ایک پری جانا بھی آ گیا اساں وہ کو سب کیتا وہ بھی پہ گیا سارے لہٰذا وہ 8 روٹیاں جی اساں مل کے کھا دیاں وہ جانا جی ٹرن لگا نا اس نے جب نال چونکہ اساں شریک کی تاری کھانے دے تو اس نے ایک شکرانہ تھا وہ 8 درہم کی صورت دیجیے چھوڑا پھر چلو 8 درہم کی طرف وہ 5 درہم لا دے کہ میں 5 روٹیاں آ پھر میں آ کے چلو 8 روٹیاں 8 درہم میری 5 روٹیاں 5 درہم میرے اور اس 3 روٹیاں 3 درہم لیکن اس کو جو 3 درہم جتنے آجے نہیں میں ادھ وقت گن رہا 4 بجے نہیں 4 بجے اور یہ ہوں رولے سے فیصلہ نہیں کیا ہوگا تو سب مہربانی فرماؤ کے فیصلہ حضرت علی نے اس کو فرمایا 3 روٹیاں لے چنا کمیا 3 درہم گن چھوڑ اگر فیصلہ دیا تو اوکھا کیے اس نے کیا اوکھا کیوں کیا لیکن میں کو تھوڑا فیصلہ چاہیے اس نے 3 درہم نہیں چاہیے آپ نے فرمایا اچھا 8 درہم اور 8 درہم کو 8 روٹیاں ہم پہلے 8 روٹیاں کو 3 بندہ کھاتا ہے ہوں برابر تو تقسیم نہیں ہو سکتی وہ جفت ان کے اتاق کے لہٰذا اساں جنہیں وراثت تقسیم کری دی وہ رنگ نال آپ نے تقسیم فرمایا اساں ایک روٹی ہر ایک روٹی کو 3 بندہ کھاتا ہے لہٰذا 8 3 24 ٹکڑے تھی گئے 8 روٹیاں 24 ٹکڑے ہر بندے نے 8 ٹکڑے کھاتے 8 روٹیاں دے 24 ٹکڑے ہر بندے ایک روٹی 3 ٹکڑے سب 24 ٹکڑے ہو گئے ہر بندے 8 ٹکڑے کھاتے وہ 3 روٹیاں نے پاکا بھی 3 روٹیاں نے کتنے ٹکڑے تھے اس کہ 9 3 9 فرمایا انہاں 9 جو 8 آپ کھادی بیٹھے تھے وہ آدھے نے 4 درہم ہی دے پورے ایک کو ٹکڑا تیرا کھادا ہے جڑے ایک کو ٹکڑا ان کو فرمایا یہ تھینا تھا ایک درہم ہی نہیں لیکن چلو ایک درہم دے چھوڑ دے تو اللہم صلی علی سیدنا حاضر محترم اس قسم سے واقعات ہی کے نہیں تاریخ بھری پئی میں ہی کا کتاب عرض کر چکا وہ تو بقاعدہ ہی سے موضوع سے لکھی گئی ہے عبدالرحمن ابن جوزی کے ذکاوت سے واقعات تاریخ اسلام انسان کی عقل سمجھ رہے ہوئے کہ رب کائنات نے کتنا نوازا انہوں ہوگا اور انہوں نے واسطے کیویں گویا وہ کخ تلے پہاڑ کی آئی اور معاملے کی تہ تک پہنچ گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چاچے کئی شخص نے پوچھا معروف دیں حدیث سے کئی شخص نے پوچھا کہ تساں وڈے ہی کہ حضور وڈے اللہ اکبر آپ نے سوال ہی ٹھیک کیا تو جواب ہی نہیں تھا سوال ہی کی صاحب فرمائے وڈے حضرت عباس ان عمر دے لیکن فرمائے کہ جمع پہلے میں ہم سے وڈے ہوئے وڈے سونا ہی نا میں جمع پہلے 2-4 دن پہلے جمع نال کو وڈا نہیں تھی وڈا وڈا ہونے جے کو رب کائنات عظمت لہذا اکبر ناک تو کوئی بھی لفظات پہلے جمن یا پہلے پیدائش کا ذکر کر لیکن وڈا وہ ہے جو کو رب نے ملائیاں پہ بڑھائیاں اور عظمت عطا اللہ اے ہستیاں الحمدللہ جے سارے واسطے یہ فقہا میرے کریم آقا دا اے جڑا فیضان ہے نا
جڑا مدینۃ العلم دا فیضان باب مدینۃ العلم کو ونڈے اور تقسیم ہوئے پوری امت سے الحمدللہ، وہ فیضان چند سال نہیں بلکہ 14 صدیاں تک الحمدللہ چلتا پی. میں ایک واقعہ 14 صدیاں تو کیا آ چکا تھا، ایک واقعہ برکت واسطے حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فتاوی ہے الفتاوی الرضویہ 33 جلد ہے، اور ایک مسئلہ ایک ریسرچ آرٹیکل بلکہ ایک مقالہ ہے 30 سے حیثیت رکھے. ہر سوال کا جواب آپ نے سینکڑا حوالہ جات دیتے، ایک سوال کے جواب یہ نہیں کہ بس دس ہے علت و حرمت کا مسئلہ کے مقاشرہ نہیں، بلکہ 14 صدیاں کی علمی تاریخ ہے، علمی خزانہ ہے جڑا آپ نے جواب بھی سارا جمع فرمایا. تیمم کا ذکر ہوئے. تیمم قرآن کریم تھے کہ اگر پانی نہ ہوئے یا پانی استعمال نہ کر سکتے ہو تو مٹی کو تیمم کر سکتے. اور اس تیمم کے مسئلے جو علماء کی بحث ہے وہ بحثاں پڑھو تو انسان کی آنکھیں اور دماغ روشن کی صرف تیمم. بھائی قرآن نے فرمایا مٹی، لہذا جن سے زمین دیا کتنی قسم ہیں، جن سے عرض کی اور انہاں قسموں کے وچوں کتنی قسموں نال تیمم ہو سکتے، کتنی قسموں نال نہیں ہو سکتے. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دور تک فقہاء نے جن سے عرض دیا 73 قسموں بیان فرمائی. 73 قسمیں اصل کو صرف وٹے جاننے ہیں، پتھر یا مٹی جاننے کے علاوہ کہیں نہیں جانتے. لیکن یہ جیولوجی میں گویا ایکسپرٹ ہے فقہاء جی، اگر مطالعہ دے کوئی موجود ہے کہ صرف انہوں نے شرعی مسئلہ بیان نہیں فرمایا، یہ میں لگتا ہے کہ جیولوجی کی سائنس کی انہوں نے غوث لین سے ان بعد انہوں نے صرف تیمم کا مسئلہ بیان کرا. صرف تیمم کہ کیڑی مٹی نہ سی سکتے کہ نہیں سی سکتا. اقسام جسم جن سے زمین دیا قسمہ 73 بیان فرمائیاں حضرت امام احمد رضا خان کے دور تک فقہاء نے، یعنی 13 صدیاں نے. لیکن رب کائنات نے بلکہ فقیر پہ کرم فرمایا محبوب نے غلام نے انہوں نے 73 قسموں کے آپ نے 107 قسموں کا اضافہ فرمایا. 107 قسمیں مزید آپ نے بیان فرمائی، اور ان طریقے نال فگر پتہ نہیں 180 کے قریب بن پہنچا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 107 قسموں کا اضافہ 73 قسموں کے، اور جن تیمم ہو سکتے فقہاء نے آپ کو پہلے 47 قسمیں بیان فرمائی زمین دیا کہ 47 ایسی ہیں 73 جیسے کوئی وضو ہو سکتے. لیکن امام احمد رضا خان نے انہیں 47 مزید 73 قسموں کا اضافہ فرمایا، اور 120 تک تعداد بن کو چاہیے جنہیں تیمم ہو سکتے. یہ صرف سارے تیمم کا مسئلہ ہے جہاں پتہ نہیں اصل بہت سارے بندے بیٹھے ہیں جن زندگی ٹھیک والی بھی تیمم نہیں کیتا ہوتی ہے جوان، یعنی یا بیماری ہوگی یا کسی پانی. لیکن الحمدللہ ہوں تو سفر بھی ہو سہولت اور تمام مسائل اتنی شارٹیج پانی کی بھی نہیں ہوتی. ہاں بیماری کی وجہ کو بعض اوقات تھی سکتی. یعنی تیمم کا مسئلہ عام زندگی کی اوسط زندگی ہے 60-70 سالہ اندر اگر کہ کوئی فیسی بھی صحیح تو بڑھےپے بن کے بیماری کی وجہ کو فیسی یا اس دوران کرا پانی کی غیر موجودگی ہو وجے تو ان کی پوری زندگی جگہ دیکھو تو چند دفعہ ہوتی جو تیمم کی لوڑ پوے اندر وقت ان کو کہا دی محنت دیکھو مشقت دیکھو کہ جن سے عرض کو وہ کھنگال ہے کہ جنیا قسموں کا پتہ کہ ماہرین عرض آپ کو بھی کوئی نہیں نہ فقیروں کو پتہ ہے. ایک جیولوجسٹ سارے پاس ٹائم ایک بڑھ گئی ہے پہلے وہ شروع بھی ہے گومر دام ٹائم وہ جیولوجسٹ کو میں نے ذکر کی وجہ سے اصل رزلٹ واسطے گئے تو یہ واقعہ میں پڑھا ہوا ہے کہ میرے ذہن سے آ گیا. میں اس کو پوچھے کہ جن سے عرض یہ کتنے قسم ہونی ہیں تو اس نے چند بیان کی میں فکر دی بھائی 15 دن ہونی ہو سکتے لیکن میں پورے سے آتا نہیں. میں کہ یہ گال سے زندگی گزاری اور پڑھیے سارے فقیران کی کتابیں بھی کرام کھول پکا دیا یہ جن سے عرض دیا 180 قسموں بیان کر رکھا. ایک بندے مسئلہ پوچھا بھائی سارے پاس جانے آ دن اگر کوئی ڈاکٹر آپ چھوڑے نا بھائی ماں نے پیٹ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو سارے مولوی سے بات جو وہ مشرک کی گئے. امام رضا خان نے فتویٰ کیا بھائی تو صحیح نے جواب دیا. اب انسان آپ نے پوری کتاب لکھی ہے جواب فرمایا اگر تاکہ جو کہیں سبب بغیر میں کو پتہ ہے تو وقت غلط ہے کیونکہ یعلم ما فی الارحام بغیر واسطہ سے بغیر ذریعہ سے بغیر آلہ دے اور ذاتی طور سے صرف رب کی ذات جانتی. لیکن اگر آخے کہ کہیں آلے کے ذریعے ہوں ذرا اندازہ کرو وقت بھی آج کو پورا 100 سال پہلے احمد رضا خان کے سامنے مسئلہ کیا 1915 عیسوی کے آس پاس
پورا 100 سال تقریباً ہے، وہ 2016 ہے۔ امام احمد ظاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جی مشین بڑی ہے پیڑ دے اندر جھانکن والی، حالے ادھر ابتدائی کم ہی شروع نہیں کیا الٹرا ساؤنڈ 1960 کے بعد ان ابتدائی ایکسپیرینس شروع ہوئے اور بل پتہ نہیں 70 یا 80 کی دہائی کے بن کے باقاعدہ کام شروع کی گئی۔ امام احمد ظاہر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی دعویٰ کرے تو یقیناً مشرک اور کوئی جان ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کہیں آلے کے ذریعے آ کے تو بس سونا اما دے پیڑ کی جھانکنا ہوئے تو کی میں جھانکا بن سکتا۔ فرماتے ہیں ایک روشنی بولو، روشنی کے سامنے ایک شیشہ رکھو، اس شیشے کو ان شیشے کی روشنی منعکس کرو بے شیشے دے ون بے شیشے دے اور ہر شیشے کا زاویہ دسا کہ الجبرا کے مطابق کتنے زاویے سے ایک شیشہ بے شیشے کو لوگے اور ہر شیشے کو بے شیشے ترتیب نہ روشنی منعکس ہونے وجہ اور آخری شیشے جو رہے یہ ساری روشنیاں منعکس ہو کے پہنچن اون شیشے کو ماں کے پیڑ کے سامنے رکھ چھوڑو جو کچھ پیڑ کے اندر اسی نظر آئے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور وہ اصول ہے بنیادی سائنس یعنی سائنس سے اگو من کی الٹرا ساؤنڈ مشین بنی حضور سے ہی غلام نے کئی سال پہلے رکھ چھوڑا کہ ماں کے پیڑ کے اندر ہی میں جھانکا بن یہ کمال دیکھو کیری سائنس یہ قرآن و حدیث پڑھا ہے حضرت امام احمد ظاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی اسکول نہیں پڑھے کوئی سائنس نہیں پڑھے ڈاکٹر ضیاء الدین کا میتھمیٹکس کا مسئلہ یہ کو حل کرنے واسطے وہ انگلینڈ بھیجنا چاہتا ہے اس کو اپنا کوئی کولیج ہے انہوں نے کم کرنا ہے پروفیسر اس کا کہ انگلینڈ لگا وجے ایک فقیر کو مل گئے پہ اس کا کہ میں وائس چانسلر ہاں علی گڑھ یونیورسٹی کا اور میں کو نہیں پتا اور میری زندگی پوری میتھمیٹکس کی گزری ہے تو وہ فقیر مولوی صاحب کو پتا ہو اس کا کہ ایک بار ضرورت صحیح میں تو پتا ہو سارے علم کتابیں نہیں لکھے پہ کچھ علم سینہ بسینہ بھی دے فیضان ہے میرے کریم آقا دا انوار ہوتے جب یاد مجھے کتنے سیدھے مرمر کر چکے رہا اور فرمانن یہ فتاوی رضویہ دے شروع والے مقدمے میں لکھا ہوئے واقعہ پورا کہ یہ ڈاکٹر ضیاء الدین تک پہنچا اور حالے اس نے یعنی ابتدائی جی میں مہمان نوازی ہوتی ہے انہاں گھڑیاں دی اس کے چلو ترتیب لال باسو کا مسئلہ پوچھوں اس نے ویسے دسن بھی کیوں آئے ہیں نال ریاض کی سوزی فکر ایک میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے ریاضی کا وہ اڑا ودے جانے کہ اصل کے چلو فقیر کوئی مل گئی آپ نے ویسے پوچھا بھائی کہہ رہے ہیں اس نے آ کے یہ مسئلہ ہے لیکن ان کا ذہنی جی ہے بات نہیں رہتا تب میں آ کے چلو ترتیب نال باسو تھا یہ بڑا مسئلہ یہی جا میں کوئی انگلینڈ کی دی لیکن بر کبیر تذکرہ وہ یہ شے بھی آپ نے پیش فرمائی بطور مہمان نوازی تھے وہ کھانے پینے لے اس نے مسئلہ پیش کیا تھا آپ نے مسئلے ڈال ڈال چھوڑا اللہ اکبر اس کیا جانے کو مل کے مزہ آ گیا اللہ اکبر کبیرہ حاضرین محترم یہ ہو جانے ہیں جنہیں کو وہ گھر دی گال ہوتی ہے جہاں ساری تقریراں گھنٹے دیا جانا سدھا نہیں کر سکتے فقیر دا ایک لفظ جہاں ہے جانے کی دنیا بدل ہے ایک لفظ یہ سینہ والا علم ہے الحمدللہ اور یہ ختم نہیں ہوا سلسلہ ٹوٹا نہیں الحمدللہ یہ چل رہا ہے فکر دیا کتاباں کھولو تو میرے کریم آقا کا علم مل ویسی اور کہ فقیر کو کھولو تو میرے فقیر میرے کریم آقا کا نور مل ویسی نور موجود ہے اور حضرت امام عبدالوہاب شرانی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت شیخ علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ امی ہیں ایک کتاب نہ پڑھے لیکن میرا جتنا تصوف کا علم ہے سارا وہ فقیر ایک کتاب نہیں فرمایا انہوں نے سارا علم ہے واہ یہ جرا سینہ بسینہ انہوں رب کائنات سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سینہ پر منتقل اور فرمایا میرے شیخ فوت تھی گئے لیکن جدہ بھی انہوں نے دکان دے کچھ ابدا ہوں میں دکان کا بھی ادب کرے نہ دکان کے پیچھاوے کا بھی ادب کرے ادب بھی ہے کیونکہ شیخ نے جو دیتے میں کوئی شیخ نہیں آتا فوت کی وجہ کے بعد پوری زندگی دکان کھولی رہن دنیا ہوئے تیل گھنتی رہی ہے انہوں کو وہ کم چلے رہی ہے جب وہ لوڑ رہی شارانی گئی ہستیاں وہ فیضان گر گیا ہر شے ہر کوئی سجان ہی نہیں سکتا کہ ہر شے ہر کوئی طالب نہیں ہوتا بن منگے شے نہیں ملتی کوئی سستا سیدھا تو پانی لگ رہا ہے یہ واسطے کوئی یہ نہ سمجھے جو فیضان ہے کو نا سب لوڑ جو نہیں پی تو سب بولا جو کوئی وہ راما جی تو روز گزرتے ہیں میں کہیں بندے ایک دکان پوچھی میں آ کے میں نہیں بتا کہ تھوڑے گھر دے نال ہے زندگی گزر گئی جی تو آنے ویندے اسے گھر دے وہ والی دکان نہیں دے رہی شاید کی لوڑ پوے تو ون بندہ ون گڑے تو نہیں تھامی ہوگی وہ آخری گال ایک ڈیزل پمپ کا مستری ہے دریا خان میں گڈی کا مسئلہ دیا ڈیزل رکھی ہوتے ہیں وہ ہر کوئی آ کے بھی دریا خان بنو سارے مستری اتھاں دے بڑے بڑے سامان ہر چیز سے ڈیزل واسطے انہیں کو بنو انصاری کو میں کئی دفعہ سن رہی ہوں چلو کہ ویسے وہ مہینہ جو ہے اسپیشل انہیں کو گئے اور کہ بڑی دریا خان میں شہر اتنی وہ مزید لکھ دے گئے دھلے والے روڈ
میں وہ کہ کنجھا دے تو بھائی یہ سیاح جی اس کے جے کو لوڑ ہوتی ہے صحیح آ میں کیوں وجہ جے کو لوڑ ہوتی صحیح دو حاضر محترم کہ ٹرتے پھرتے والی گالی بھی بڑی کم دی موتی ہو جائے جے کو لوڑ ہوتی ہے پیغام اسے کو مل رہا ہے جے کو لوڑ ہی کوئی بھاویں پوری زندگی نال بیٹھا رہے گواندھی ہوئے ساری زندگی کا یہ رشتے اور یہ جسمانی قرب ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا اگر تڑپ صحیح ہے بندہ تصا کی تو ان کو فیض ملتی اے عرض وطن مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے پھوٹے وقت جب کھلیاں رگڑے دے بندہ تو ول چشمے پھوٹتے اللہ تعالیٰ ان عظیم لوگوں کو اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ